پہلی نشست میں جیسا کہ بات آئی، لوگ بہت سے کارڈ یوز ہوتے ہیں، ان میں سے کس کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے ایک سرسری طور پر ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ بہت سے کاروباری لوگوں سے یہ واسطہ ہوتا ہے بل آف ایکسچینج کا، جسے بل پرچیسنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بڑی کمپنی سے اپنا بزنس کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو وہ اپنا جو سامان اور مال لینے کے بعد فوراً وہ پیسے نہیں دیتے۔ جیسے پرانے لوہے کے کاروباری ہیں، گنے کے کاروباری ہیں، بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس میں آپ کو اپنا پورا لوڈ وہاں اتارنے اور حوالے کرنے کے بعد وہ ایک بل پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کا پیسہ ملے گا، 3 مہینے کے بعد آپ کا پیسہ ملے گا۔ اس طرح ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب وہ 3 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ پیسے ملیں گے، تو اب آئے ہیں مال لوڈ دینے کے لیے، پھر اس کے بعد 1 مہینہ یا 3 مہینے کے بعد وہ چیک جو بھی دیتا ہے اکاؤنٹ میں ڈالنا، یا پھر یہاں آ کے وہ بل دکھائیں گے تو ان کو وہ پیسہ ملے گا۔ تو اس میں ان لوگوں کی یہ دشواری ہوتی ہے کہ 1 مہینے تک کون انتظار کرے گا۔ تو اب وہ جو چیک ہو یا بل ہو وہ لے کر یہ کاروباری لوگ کسی دوسرے آدمی کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد اس چیک میں جو اماؤنٹ لکھا ہوا ہے 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 5 لاکھ، 1 مہینے کے بعد آپ کو مل جائیں۔ ابھی پریزنٹ آپ میرے کو 5 لاکھ میں سے 20,000 روپے پکڑ کر 4,80,000 مجھے دے دیجیے۔ 1 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ 5 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے، یہ چیک رکھ لیجئے، یا نہیں تو وہ جو فیکٹری ہے یا کمپنی ہے وہاں سے میں وصول کر کے دلا دیتا ہوں۔ اس طرح 5 لاکھ کے چیک کو 4,80,000 میں بیچا خریدا جاتا ہے۔ 5 لاکھ کا چیک دے کر 5 لاکھ کی بل دے کر 4,80,000 روپے جیسے وہ آپس میں سیٹ کر لیتے ہیں، 4,80,000 ہو، 90,000 ہو، 10,000 پکڑتے، 25,000 پکڑتے، موقع کے حساب سے جو جتنا ضرورت مند ہوتا ہے اسے اتنا لوٹا جاتا ہے۔ تو ویسے آپس میں معاملہ طے کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بل آف ایکسچینج۔ شریعت میں اس طرح کا معاملہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، چونکہ جو پیسے چیک میں لکھے ہوئے ہیں وہ 5 لاکھ روپے بھی پیسے ہیں، وہ چیک بھی پیسے ہی کی علامت ہے، اور پھر ہم جس بندے کو یہ چیک دے کر اس سے پیسے لے رہے ہیں، ادھر بھی پیسہ ہے، ادھر بھی پیسہ ہے۔ ادھر ہم چیک 5 لاکھ کا دے کر کیش، نیٹ کیش ہم 4,80,000 لے رہے ہیں، تو پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہے کمی زیادتی کے ساتھ، اور پیسے کو پیسے کے ساتھ کمی زیادتی سے اگر بدلا جائے گا تو وہ سود کہلائے گا، اور یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجبور ہے، پیسے کی سخت ضرورت ہے، اور کمپنی اسے 1 مہینے سے پہلے 3 مہینے سے پہلے دینے تیار نہیں ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو جائز شکل ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے جائز شکل کہ آپ کو جو بل اور چیک ہے خود کمپنی والے سے آپ یہ بولیں کہ آپ 5 لاکھ جو 1 مہینے کے بعد دیتے بولے، اس میں سے 10-20,000 پکڑ لے کے میرے کو 4,80,000 ابھی دے دو۔ بعض مرتبہ کمپنی والا اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ جو چیک لکھ کے دیا ہے اسی کو وہ پیسہ لوٹا دے، وہ چیک لوٹا دے کر اس سے اگر تھوڑا کم اماؤنٹ لیتے ہیں تو شریعت اسے جائز کہتی ہے۔ اس صورت میں یہ چیز حق ثمن میں شامل ہوتی، مطلب یہ ہے کہ آپ کا سامان پہلے وہ شخص 5 لاکھ میں خریدا تھا، 5 لاکھ دینا تھا، 1 مہینے کے بعد دینے کا وعدہ کیا، اب وہ شخص کیش میں 4,80,000 میں خرید رہا ہے۔ اب وہ شخص وہی سامان 4,80,000 میں خرید رہا ہے، تو گویا کہ آپ اپنا سامان کا ریٹ جو 5 لاکھ لگائے تھے 20,000 کم کر دے کے 4,80,000 اپنا سامان کا ریٹ لگائے، تو یہی 20,000 سے کم کر کے آپ باہر چیک یہ کرا رہے تھے
وہی 20,000 جس سے آپ کا معاملہ چل رہا ہے اسی سے کرا لیں گے تو یہ چیز شرعاً جائز ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کمپنی والا نہیں مانے اس مسئلے کو کہ میں 1 مہینے سے پہلے نہیں دیتا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جس سے یہ معاملہ کراتے ہیں کہ یہ چیک رکھ لو اور 4,80,000 مجھے دے دو، 1 مہینے کے بعد تمہارا پیسہ تم کو مل جاتا، اس طرح کرنے کے بجائے جائز شکل یہ ہوگی کہ آپ جس سے یہ تبادلہ کرانا چاہتے ہیں اس کو یہ بولیں گے، مسئلہ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، فضائل کا بیان نہیں ہے، پورا سوتے سوتے سن لیے تو بھی سمجھ میں آ جاتا، اشراق پڑھ دیتا ثواب، تاجد پڑھ دیتا ثواب ہو جائے۔ مسئلہ ہے، مسئلے کے ایک جملے کو سنیں گے تو ہی سمجھ میں آتا، ورنہ آدھا سنے آدھا نہیں سنے تو پھر مسئلہ سمجھ میں آنا تو دور کی بات، آدمی کا اور دماغ خراب ہو جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال لکھے، اورنگزیب کے زمانے میں ایک عورت 4 نکاح کی تھی، شریعت میں 4 نکاح جائز ہے۔ جب قاضی کے سامنے مسئلہ آیا کہ عورت 4 نکاح کر کے ہے تو سزا دلانے کے لیے بلایا، اب سزا کے ڈر سے پریشان ہو کر وہ ایک مول صاحب سے ملی کہ میرے کو اس طرح سزا ملنے والی ہے، کیا کرنا؟ تو مول صاحب یہ بولے، آپ قاضی صاحب کے سامنے بولو، میں ایک بیان میں گئی، آدھا بیان ہونے کے بعد وہاں خطیب صاحب بول رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے بول کے، کس کے لیے جائز، مرد کے لیے عورت کے لیے، وہ نہیں سنی، میں خالی جائز بول کے سنی، اس واسطے 4 کر لی۔ تو آدھا بیان کے بعد آگے سننے سے یہ مسئلہ معلوم ہوا 4 شادیاں جائز بولے تو کس کے لیے جائز، مرد کے لیے عورت کے لیے۔ تو ویسا مسئلے میں بھی اگر ہم شروع سے نہیں سنیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، بیچ میں آگے سنیں گے تو مسئلہ پورا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ہم کو ایسی محفلوں کی قدر کرنی چاہیے، ہم سال میں 1 مرتبہ ایسے محفلیں ملتے ہیں، بلکہ ایسی نشست تو زندگی میں پہلی بار آپ لوگوں کو مل رہی ہے مسئلے مسائل کی، بعد میں مسئلہ نہیں معلوم، ہمارے گاؤں میں بولنے والے کون بھی نہیں ہیں، ہمارے گاؤں کے مفتی صاحب اچھے نہیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں کرنے کے بجائے جب اہتمام سے بلایا جاتا ہے آپ کو کہ یہاں پر انہی ٹاپکس پہ بولا جا رہا ہے، تو آ کر ایک سوئی سے سننے کے بجائے اب بھی اگر گٹر مشتی کرتے رہتے کیسے، اب بھی کھانے کے مزے کرتے رہتے کیسے، کھا کے شوگر بڑھ گیا سو ہے، شوگر اللہ کا ختم ہو گیا سو ہے، پھر بھی ہمارے اندر سے مسائل کی تحقیق کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جائز شکل جو بولی جا رہی ہے اسے غور سے سنیے۔ شرعی طور پر دوسرا حل یہ ہے، جس بندے کو آپ چیک دے کر 5 لاکھ کا 4,80,000 لیں گے، اس سے یہ کہیں گے کہ میرے پیسے فلاں کمپنی سے 1 مہینے کے بعد آنے والے ہیں، وہ پیسے اصول کرا کے دینے کے آپ وکیل اور ذمہ دار بن جائیے، آپ وہ پیسے مجھے اصول کرا کے دیجیے۔ وہ پیسے اصول کرانے کی آپ کیوں وکالت کی جو فیس ہے، لائر صاحب جو فیس لیتے ہیں، ویسے آپ کی وکالت کی فیس میں 20,000 دیتا ہوں، آپ میرے کو اصول کرا کے دیجیے، 1 مہینے کے بعد آپ وہ پیسے میرے کو لا کے دینا۔ اصول کرانا مشکل نہیں ہے، یہ چیک لے جا کے دیے تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، یہ ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسری بات آپ ان سے کیجیے کہ آپ میرے کو 4,80,000 خرچ دیجیے، آپ میرے کو 4,80,000 خرچ دیجیے، ادھر 4,80,000 آپ کو خرچ مل گئے، 1 مہینے کے بعد آپ کے 5 لاکھ روپے وہ کمپنی سے اصول کر لے گا، تو 4,80,000 آپ اسے قرض لوٹا دیں گے اور 20,000 روپے آپ اس کی وکالت کی فیس دیں گے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ جائز ہوگا۔ پہلے طریقے سے اگر ڈائریکٹ کرتے، بیچ میں وکالت کا معاملہ، قرض کا معاملہ نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں یہ مسئلہ ناجائز ہوتا۔ دوسری صورت میں کرنے کی وجہ سے مسئلہ جائز ہوا۔ محسمہ ہے، حلال کو بھی حرام کر لیتے، حرام کو بھی حلال کر لیتے، بول کے نہیں، مسئلہ تم نہ پیش آ رہا سو ہے، ہم نہ پیش آ رہا سو نہیں ہے، ہم کوئی لمبے کی کاروباری نہیں ہے، ہم کوئی لوڑا اٹھاتے نہیں ہیں، تم کو پیش آ رہا بول کے شریعت کئی کو حرام میں مبتلا ہونا، قوم اس کی جائز شکل جو بن سکتی ہے وہ بتانے کی کوشش ہے۔ اگر یہ الزام دیا جائے گا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک صحابی خیبر کے کھجور لے کے آئے، سب تازہ فریش کھجور ہیں، اللہ کے نبی پوچھے خیبر کے سارے کھجور ایسے رہتے کیا؟
نہیں یا رسول اللہ اچھے بھی رہتے خراب بھی رہتے. میں کیا کیا, خراب کھجور 2-2 کلو دے دے کے اچھے کھجور 1 کلو لے لیا. تو اللہ کے نبی فرمایا ایسا کرنا تو حرام ہے. کھجور کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ ادھر 2 کلو ادھر 1 کلو جائز نہیں ہے, بلکہ ایسا کرو 2 کلو کھجور جو خراب ہے وہ بیچ دو دکاندار, اس کے پیسے لے لو, پیسے لے لے کے اب وہ پیسوں سے اچھے کھجور خریدو, تو یہ معاملہ جائز ہوتا. اب یہاں بھی اینڈ میں آ کے وہی نظر ہوا نا 2 کلو کھجور کے بدلے 1 کلو کھجور, لیکن طریقہ کیسا رہا, طریقہ جائز رہا. کام کا مقصد بھی حاصل ہونا, کام کا طریقہ اور ڈھنگ بھی صحیح ہونا. تو جو ہیلا بولتے ہیں مقصد حاصل کرنے کا, بے ڈھنگا طریقہ ہٹا کر ڈھنگ سے کام کرنے کو ہیلا بولتے ہیں. تو ہیلے بہانے کرتے کا مطلب منمانی کرنے کو نہیں بولتے ہیں. ہیلا کرنے کا مطلب جو کام بے ڈھنگے طریقے سے کر رہے تھے, چیک دے کر 5 لاکھ کا 4,80,000 لے رہے تھے, یہ بے ڈھنگا طریقہ چھوڑ کے ڈھنگ اس میں یہ ہے کرو تو پھر یہ چیز حلال ہوگی. تو ایک مسئلہ ہو گیا بل آف ایکسچینج کا. دوسرا مسئلہ ہے بینک سے ہم لوگ بہت سارے لونز لینے کے عادی ہیں. جو بھی جس کو بھی ضرورت پڑتی ہے آدمی وہ سب سے پہلے اپنی ضرورت کے لیے بینک سے لون لینے کی کوشش کرتا ہے. کوشش نہیں بھی کرے تو بینک خود ہم پر اتنی رحم دل بن گئی ہے, ہر دوسرے دن کال کرتی رہتی ہے, آپ کی گرل فرینڈ آپ کو لون چاہیے کیا, ہم آپ کو لون دینے تیار ہیں, آپ کو لون چاہیے کیا. ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو کال آتے رہتا ہے کہ آپ کو لون چاہیے کیا. یہاں رشتے داروں کوئی بھی خرچ دینے تیار نہیں, بینک والی خرچ دینے آتے تیار. وجہ کیا ہے, کوئی بھی مفت میں خرچ نہیں دیتا, پیسے دے کے آپ سے پیسہ کماتا, اس کے لیے خرچ دینا لینا ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں سماج کے اندر خرچ دینا لینے کا ثواب صدقہ کرنے کے ثواب سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں صدقہ کرنے والے کو 1 روپے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر ثواب ملنے کا وہاں پر دیکھے, لیکن خرچ دینے والے کو 1 روپے کے بدلے 18 گنا ثواب بڑھ کر ملتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کرے تو 10 روپے کا ثواب, 1 روپیہ خرچ دیے تو 18 روپے کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ آپ کے 18 روپے میں آپ صدقہ کچھ بھی نہیں کرے, خرچ دیے پیسہ بھی واپس ملتا ہو, اس کے بعد بھی آپ کو 18 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا. وجہ کیا ہے کہ بھیک مانگنے والا بلا ضرورت کے بھیک مانگتا, قرض لینے والا ضرورت کی وجہ سے قرض لیتا, اور ضرورت میں ساتھ دینے پر اللہ وہ ثواب رکھے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں کیا ہے, ضرورت کے موقع پہ قرض دینے والے نہیں ملتے, ضرورت کے موقع پہ قرض دیے تو واپس کرنے والے نہیں ملتے. یہ 2 بیماریاں بھی ہیں. کون قرض دینے والے نہیں صاحب, دیے بعد واپس کرنے والے کتنے ہیں صاحب, دیے بعد وقت پہ دینے والے کتنے لوگ ہیں, لیتے وقت کتنا شریف بن جاتے, جیسے بیٹی کو دیکھنے کے وقت شریف بن کے جاتے ویسے شریف بن کے جاتے, جب واپس کرنے کی بات آتی تو سامنے گھر والے کے روڈی کے جیسا بن جاتے, ہم بھاگ جا رہے کیا, سامنے چھنا اتنی جلدی ہے کیا. تو جب سماج میں یہ وعدہ خلافی کی نوبت آ گئی تو پھر لوگوں میں خرچ دینا بند ہو گیا, سود دینا عام ہوا. اب ان لوگوں کی ضرورت پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان لوگوں سے وصول کرنا ہے. اس واسطے کیسی بھی مجبوری رہے تو آدمی کو خرچ دینے والے نہیں ملتے, سود دینے والے ملتے. تو ہم بھی ضرورت کے موقع پر بہت سارے لوگ سودی لون لینے کے عادی ہیں بینک سے. بعض لون ایسے ہیں جہاں ضرورت کی بنا پر شریعت جائز کہتی ہے, بعض لون ایسے ہیں جو سراسر سودی اور حرام ہیں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے اس میں سے ایک لون ہمارے اس آندھرا کے علاقے میں بھی چلتا ہے, اور یہ لون خاص طور سے لیڈیز میں چلتا ہے, اسے بولتے ہیں ڈاکرا. پہلی بار سن رہے نام یا سنا ہوا ہے, سنے ہوئے سے. ڈاکرا ہے یہ لون, آپ لوگوں کو ملتا ہے, آپ کے گھر والوں کو ملتا, آپ لوگوں کو نہیں دیتے, لیڈیز کو دیتے. لیڈیز ہی رہنا اس میں بس, اور 10 لیڈیز رہنا, ہر لیڈی کو 10,000 روپے دیتے. 10 مہینے کا 11 مہینے کا ٹائم دیتے, مہینہ 2,000 1,000 روپے کر کے لوٹانا. لوٹانا 10,000, خرچ لینا 10,000 ہے, لوٹانا 12,000 ہے, لوٹانا 12,500 ہے. یہ خرچ کیوں دیا جاتا ہے, گھر میں بیٹھ کے خالی ساس کے بہو کے جھگڑے, اس کے اس کی غیبتاں کہیں کر لینا, یہ لے کے ایک مشین خرید لے کے کپڑے تو سی لیتے رہتے, بیڑیاں تو لپٹ لیتے رہتے بول کے دیتے ہیں خرچ. اس واسطے گھر کی عورتوں کو بھی کام پہ لگانے کے لیے حکومت کی طرف سے ڈاگرا لون شروع کیا گیا. اس لون میں
ایک گاؤں کی دیہات کی گاؤں کھیڑے کھیڑے میں یہ لون چلتا ہے اور ابھی بھی چلتا ہے. مردوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے عورتوں کے معاملے میں، اس واسطے گھر کی عورت کیا کر رہی نہیں معلوم ہوتا. کئی عورتیں اس لون میں مبتلا ہوتی ہیں. 10 عورتوں پر ایک لیڈی ہیڈ ماسٹر رہتی جو ان 10 کو چلانے کے لیے رہتی، ان سے قرض دینا وصول کرنا. یہ اس پر بھی اور ایک شخص رہتا ہے جو مرد رہتا ہے اور عام طور سے غیر مسلم رہتا ہے. اور یہ لون عام بعض مرتبہ کالج پڑھنے والی لڑکیاں بھی یہ لون لیتی ہیں. ماں باپ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، بھائیوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. جس کام کے لیے لیے تھے وہ کام اگر نہیں ہوا، ناکام ہو گئے، واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، مرد کو بھی نہیں بول سکتے یا پیسے بھی واپس نہیں لوٹا سکتے، تو پھر ایسے بھی کیسز سننے میں آئے. ایک شہر کی رپورٹ ہے 70 عورتیں وہاں پر لون لی ہیں، جن میں سے اکثر عورتوں کے ساتھ اینڈ میں یہ ہوا یا تو آپ غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لو یا نہیں تو آپ ہمارے کو ایک رات کا ٹائم دو. کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ. حوالوں کے ساتھ لکھا ہے علماء نے کہ اس لون کی وجہ سے ہماری گھر کی عورتیں بھی سود میں مبتلا ہو رہی یا نتیجے کے طور پہ جس بیچنے پر مجبور ہو رہی. کیونکہ گھر میں معلوم ہوا تو شوہر مارتا فلاں کرتا، اس سے ڈر کر ایک وقت میں معاملہ نمٹ جانے کے تمنا یا نمٹ جانے کے اندیشے سے حرام کاری کی طرف چلے جاتے ہیں. فی نفسی ڈانگرا کا لون لینا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. پیسے کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ 10,000 لینا، 12,500 لوٹانا. فرسٹ ٹائم لوٹا دیے تو سیکنڈ ٹائم آپ کو ₹1,00,000 کا لون ملتا. ₹1,00,000 کا لون لینا، 1,20,000 روپے واپس لوٹانا. تو شریعت میں یہ لون لینا جائز نہیں. کیا ضرورت ہے عورت کو لون لینے کی؟ مرد مر گیا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، بھائیاں مر گئے ہیں، بچے مر گئے ہیں، ہے بھی تو پھر کیا کوئی ایسا سہارا نہیں کہ اسے 10,000 کے لون پر اس کا گزارا ہو. تو شریعت میں چونکہ فی نفسی بھی ناجائز ہے اور اس کے نتائج بھی بے حیائی کے ہیں تو اسے حرام اور ناجائز کہا گیا. دوسرا ہے بہت سے لوگ پوسٹ آفس میں پیسے جمع کرتے ہیں، مہینہ 500 800 اپنی حیثیت کے حساب سے 5 سال 6 سال جمع کرتے رہیں گے تو سال میں ایک مرتبہ اس کا کچھ انٹرسٹ ملتا. پھر اینڈ میں 5 سال 6 سال کے بعد جتنا اماؤنٹ آپ جمع کیے ہیں اس پر 8% 10% کے حساب سے انٹرسٹ ڈال کے آپ کو پورا پیسہ واپس لوٹاتے ہیں. تو پوسٹ آفس میں پیسے جمع کر کے اینڈ میں انٹرسٹ کے ساتھ اسے لینا بھی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. تیسرا ہے ہندوستان میں 2014 سے ایک لون شروع ہوا ہے. چائے والے صاحب آنے کے بعد سے، آپ کے پاس بھی آئے گی چائے، انتظار کیجیے. چائے والے صاحب آنے کے بعد سے ایک لون شروع ہوا ہے کہ جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے نام پر ماں باپ چند سال 200 روپے 250 روپے 1000 روپے اس طرح ہر ایک کی فگر طے ہے. وہ حساب سے اگر آپ اس میں بینک میں پیسہ جمع کرتے رہیں گے 18 سال یا آخری بار 21 سال، بس ان دو میں سے کبھی بھی آپ وہ بچی کے نام پہ جو پیسے جمع کیے ہیں واپس اسے لے سکتے. آپ پورے 1,68,000 روپے 21 سال کے اندر جمع کرنا. 1,68,000 پورے 21 سال 18 سال کے اندر جمع کرنا. واپس آپ کو 6 لاکھ روپے ملتے ہیں. کون جمع کریں گے؟ واپس آپ کو 6 لاکھ روپے ملتے ہیں. ہم لوگ اتنے بھولے ہیں. اب میں بھی کوئی کمپنی کھولا بھائی بول کے بولا نا، بس آپ میں سے بھی تیار رہتے میں انویسٹ کرنے تیار. مفتی صاحب اچھا بولتے ہیں. ہم میں سے ابھی بھی تیار ہو جائیں گے. ابھی جو صبح میں آیا جو پارٹنرشپ کا آئی ایم میں جو بنگلور کی کمپنی ہے وہ کمپنی ڈوبی، سب لوگ پریشان ہوئے. اس کے 3 مہینے کے بعد پھر ایک بندہ ایسا ہی اسکیم کیا ہے، کئی کروڑوں روپے پھر لے کے لوگوں کو یہ کیا بھی میں یہ کمپنی شروع کر رہا ہوں، یہ اسلامک ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہ کرتا. پھر اس میں بھی لوگ انویسٹ کریں. وہ بھی 6 مہینے کے بعد بھاگا. یعنی ہم اپنا پیسہ دوسروں کو دینے فل تیار ہیں، اور صاحبوں کو دینے تیار نہیں. امام صاحبوں کو نہیں دیں گے، مولن صاحبوں کو نہیں دیں گے، مدرسوں کو نہیں دیں گے، مسجدوں کو نہیں دیں گے. کوئی کمپنی والا لوٹنے واسطے تیار ہے تو ہم اسے دے دیں گے. اب مول صاحبوں کو بھی کمپنی کھولنا پڑتا ہے لوٹنا والے طرح. تو ایک لون ہے سکنیا سمردھی یوجنا کے نام سے. سکنیا سمردھی یوجنا
یہ لڑکیوں کے لیے ہے، خاص طور سے 2 بچیوں کے لیے ہی یہ لون پاس ہوتا ہے بس. اگر کوئی باپ اپنی 1 بیٹی کے لیے یا 2 بیٹیوں کے لیے یہ لون اگر کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے. حکومت کی طرف سے بیٹی کی شادی کے لیے کام آتا بول کر یہ شروع کیے ہیں. شریعت میں یہ لون جائز نہیں ہے. بیٹی کی شادی کے ساتھ، بیٹی کی شادی آپ اپنی مرضی سے دھوم دھام سے کر رہے سو ہیں، لیکن ورنہ شریعت میں بیٹی کی شادی میں کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شادی میں 2 ہی خرچے ہیں، ایک مہر دینا، ایک ولیمہ کرنا. مہر بھی مرد دینا، ولیمہ بھی ہونے والا مرد ہی کرنا. دوسروں کے ذمہ کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. نکاح کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی یہ ناک رکھ لینا بول کے کھلا لے کے حرام کام کر لے رہے سو. شریعت میں نکاح کا کوئی خرچ نہیں ہے، اور جس کو ہم خرچ سمجھ رہے ہیں وہ حرام ہے. اور حرام کے لیے شریعت میں کوئی سہولت نہیں دی جاتی، ضرورت کے لیے سہولت دی جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں کم ہیں، ہماری خواہشات زیادہ ہیں، اور خواہشات کو ہم ضرورت سمجھ کر رکھیں. اور دنیا کا تاریخ کا اصول ہے ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی، اور ہم اپنی خواہشات کو ضرورت کا درجہ دے کے رکھے سو ہیں. اس واسطے ہم لوگ ایک فون خریدے، 1 سال ہوا کہ نہیں، اس سے بھاری فون آیا وہ لینا. ہم ایک گاڑی خریدنے، اس سے بھاری گاڑی خریدنا. ایک بائک خریدنے، اس سے بھاری بائک خریدنا. ادھر سے ہر یوٹیوب چینل اوپن کرنے کے بعد بھاری بھاری بائک فون دکھاتے رہتے. ادھر سے آپ کی گرل فرینڈ کا فون آتا ہے، لون چاہیے کہ آپ کو لون. ادھر سے پیسے مل رہے، ادھر سے گاڑی دکھ رہی، تو آدمی کیا رہتا، لون میں مبتلا ہوتے جاتے. خواہش کی خاطر اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا مکان، اچھے کپڑے کی خاطر ضرورت کو، خواہشات کو ضرورت کا درجہ دے کے رکھا سو. تو اس واسطے سوکنیا سمردھا جو یہ لون ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. چوتھا ہے ایجوکیشن لون، پڑھائی کے لیے پیسے لینا. تمام کتب فقہ میں یہی لکھا ہے کہ بھئی ایجوکیشن لون بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے پڑھنے والے کتنے ہیں، پہلے یہ بتاؤ. ڈھنگ سے پڑھ کر لائر، جج، ڈاکٹر، IPS، IAS میں حصہ لینے والے کتنے بچے ہیں، یہ بتاؤ پہلے. مسلمان 45% اکثر وہ ہیں جو آج تک نہ اسکول کی سیڑھی دیکھے نہ مدرسے کی چوکھٹ دیکھے. ہر چوتھا مسلمان ان پڑھ ہے ہندوستان کا. ہر چوتھا مسلمان ہندوستان کا ان پڑھ ہے. اور جسے حکومت پڑھا لکھا سمجھتی ہے وہ ہے جو 10 پاس کیا سو. 10 پاس کرنے واسطے لون ہونا ہے، آپ کو ڈگری کرنے واسطے لون ہونا ہے. مسلمانوں میں پہلے پڑھنے والی تعداد ہی کم ہے. 10 پاس کر لیا تو بہت ہو گیا، ڈگری کر لیا تو اور گاندھی جی بن کے ڈرائیونگ سکھا کے باہر بھیج دو، بس آٹو ڈال لو، پنڈی ڈال لو، بس کافی ہو گیا. تو جب پڑھنے کا ہی شوق نہیں ہے، کوئی مسلمان نہ IPS میں ہے، نہ IAS میں ہے، نہ کسی میں ہے، اب ان لوگوں کے لیے ایجوکیشن لون پاس کریں گے تو کریں گے کیا؟ پھر اکے دکے لوگ ہیں جو بہت کم ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت ہے. اب پیسے کی ضرورت ہے، مل گیا کوئی ایسا شخص جسے پڑھنا ہے، تو پھر آپ بتائیے آپ کے خاندان کا آپ کو سپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پورے خاندان میں آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو سارا خاندان، تو کیا خاندان کا ایک آدمی بھی اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کرنے تیار ہے؟ ایسے 10 بندے آپ کے خاندان میں مل جائیں گے جو بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کریں گے، تو 10 کے 10 لاکھ 1 کروڑ ہو جائیں گے. خاندان کے 10 لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے 10 بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے خاندان میں ایک کو ڈاکٹر بنانے واسطے پیسے دینے تیار نہیں ہے. اپنے خاندان میں سے کوئی لا پڑے گا، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے تیار نہیں. اپنے خاندان میں سے کوئی IPS میں حصہ لے گا، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے تیار نہیں. پہلے خاندان کا دماغ درست ہوگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک بنے. جیسے ہماری خواہش رہتی ہے ہمارے خاندان میں کوئی حافظ بننا، مفتی صاحب بننا، عالم صاحب بننا، انہیں کن دماغ کا رہا تو بھی خواہش ماں باپ کی رہتی، کرنا بچہ حافظ، حفظ بچہ کرنا خواہش ماں باپ کی ہے. اسے پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے، ہجے بھی نہیں آ رہے ہیں، مول صاحب کو آگے بولتے رہتے میری خواہش ہے میں بچے کو حافظ. خواہشات تمہارے کام بچہ کرنا، ٹینشن مول صاحب کو دیتے رہنا. تو ویسے ہماری خواہش وہ ہمارے گھروں میں کوئی ڈاکٹر بنے، IPS میں حصہ لے، فلاں لے، اس کا کوئی نہیں. ہم یہ پروگرام کا خرچہ تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہم اجتماع کریں گے سال میں، بہت بڑا اجتماع کریں گے، کرنول کا، بھوپال کا، فلاں جگہ کا، کروڑوں روپے خرچ کر کے پوری پبلک کو بلائیں گے. 5 کروڑ، 10 کروڑ، 28 کروڑ روپے خرچ کر کے
کے 3 دن کا اجتماع کریں گے. کرنا چاہیے, منع نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے تو کیجئے, لیکن پورے مل کے ایک میڈیکل کالج نہیں کھولیں گے, پورے مل کے ایک لا کالج نہیں کھولیں گے, پورے مل کے ایک انجینئرنگ کالج نہیں, ہے سبھی لڑ لے کے مر کے بند کر دیں گے. مدینہ انجینئرنگ کالج, طیب پالیٹیکنک کالج, فلاں ITI کالج سب بند کر لو پارٹنرشپ میں لڑ لے کے. لیکن یہاں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, جلسوں کے پیسے ہیں, اجتماعات کے پیسے ہیں, جوڑوں کے پیسے ہیں, وینچر بنانے کے پیسے ہیں, بلڈنگیں بنانے کے لیے پیسے ہیں, بچے کو لندن بھیجنے کے واسطے پیسے ہیں, لیکن اپنی قوم کے لیے ایک اسکول یا ایک کالج کھولنے کے واسطے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر ہم کیا بولتے ہیں کہ بینک سے ہمارے کو لون ہونا, اپنا پیسہ اپنی نسل کے واسطے دینے تیار نہیں ہے. اور وہ لوگ مندروں میں دیا جانے والا دان, مندروں میں دیا جانے والا دان اٹھا کر وہ لوگ اپنے اسکول اور کالجز کھول کے فری سیٹس دے رہے ہیں اپنی قوم کو, اور ہم درگاہ کے پیسے ہڑپ ہڑپ کے پیٹ یہاں ہیں, ہم پاکستان میں ہیں. کتنا بڑا پیٹ پالیں گے اپنی نسل کو, اپنی قوم کو. چاندی کے گنبد بنا لیں گے ہم تو, چاندنی چوک نام رکھ لیں گے ہم تو, لیکن ہم اپنی نسل کے لیے کوئی کالج کھولنے تیار نہیں. جائز طریقے جو ہو سکتے ہیں پہلے وہ جائز طریقے نہیں ڈھونڈیں گے, ناجائز طریقے میں پہلے بولیں گے کہ اس کو حلال کیجیے. اگر کوئی شخص ایسا واقعتاً ذہین ہے جس کا بچہ جو پڑھنا چاہ رہا ہے, میڈیکل پڑھنا ہے اس کو, یا APS میں آنا ہے, IAS میں آنا ہے, اور اس کے لیے سخت ضرورت ہے, کوئی قرض حسنہ دینے تیار نہیں, کوئی اس کی مدد کرنے تیار نہیں, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, اور اس کا رینک ویسا نہیں آیا, اگر محنت کر کے پیسے دے کر سیٹ خریدا تو پڑھ کے آگے آ سکتا ہے, ایسا چانس ہے, تو پھر اس صورت میں جس کا مسئلہ ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے آ کر اپنی پوری تفصیل بتا کر میرے بچے کی اور میرے فیملی کی یہ سچویشن ہے, اس صورت میں ایجوکیشن لون لے سکتا ہوں یا نہیں ہوں, پرسنل ٹریٹمنٹ لینا. یہاں پوری بات ایجوکیشن لین لینا جائز ہے آپ کو, آپ لے سکتے ہو. تو پھر نورانی قاعدہ پڑھنے واسطے بھی لیتے لوگ, نورانی قاعدہ پڑھنے واسطے بھی لیتے, فری لوگ خیر سے ملتا ہوں بولے تو بس لینے کے لیے تیار ہیں. اب جیسے دیکھو بہت سے لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہوں, دیتی ہے اماں بیٹھ کے وہاں بینک میں سے, اس واسطے لینے تیار ہیں. تو ایجوکیشن لون لینے کے لیے پہلی اپنی پوری حالت مفتی صاحب کے سامنے رکھ کے پھر وہ کیا بولتے ہیں اس کے بعد فتویٰ دیا جائے گا. مطلقاً سب کے لیے آپ کے بچہ پڑھنے کے قابل ہے, آپ ضرورت سمجھ رہے تو لے لو بولے تو ضرورت ہر ایک آدمی اپنے حساب سے ضرورت بنا لیتا. ایک مسئلہ ہے بینک سے ہوم لون لینا. یہ آپ کے ضرورت کے مسائل ہیں نا, چپ ہی بولنے کھڑے ہم بولو, ضرورت کے مسئلے ہیں نا. ہوم لون گھر کے واسطے قرض لینا, ایجوکیشن میں جو بات بولے وہی بات ہوم لون میں بھی رہتی. آپ کو گھر ہونا ہے, کرائے کے گھر میں رہ سکتے نہیں رہ سکتے, مہینہ کرایہ دے سکتے نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے تو ایریا بدلو. پھر یہ مہنگا ایریا ہے, کاسٹ ایریا ہے, سلم ایریا میں جاؤ, نارمل ایریا میں رہو, 3 بیڈروم کا کیوں 2 بیڈروم کا لو, AC فرنیچر سب کیوں سادہ سیدھا رہو. جائز حد میں پہلے آدمی کوشش کرنا, میں یہ گھر نہیں یہ گھر میں بھی رہ سکتا ہوں, یہ ہائی فائی ایریا میں نہیں نارمل ایریا میں بھی رہ سکتا ہوں. پہلے آدمی اپنا ایریا بدلنا, پھر اپنی محنت 24 گھنٹے کی محنت میں کمائی کو ٹارگٹ بنانا. کمانے کے ٹائم پہ ذکر کر لے کے نہیں بیٹھنا, کمانے کے ٹائم پہ اشراق تہجد پڑھ لے کے نہیں بیٹھنا. کمانے کے ٹائم پہ کمانا ہے, نائٹ ڈیوٹی ہے تو نائٹ میں کرنا, ڈے میں ہے تو ڈے میں کرنا. کمانے کے ٹائم پہ میں وظیفے پڑھ لے رہا ہوں, میں فلاں کر لے رہا ہوں, فلاں کر لے رہا ہوں. حضرت عمر بھی دیکھے, بعض لوگ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر لے کے کوڑا لے کے گئے, پوچھے کیا کر رہے ہو تو ذکر کر رہے. کھانا کہاں سے کھاتے ہو تو نحن متوکلون, ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والے ہیں, اللہ کا یقین ہے ہم پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑے لے کے خوب پٹائی کر کے بولے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا ہے تو اللہ آسمان سے سونے چاندی برساتا کیا کھانے واسطے تمہارے. اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے بارش کے قطرے برساتا, اس سے اناج اگا لینا ہماری ذمہ داری, وہ اناج کھانا ہماری ذمہ داری. سونا چاندی آسمان سے نہیں برستا. تم دھوکے باز ہو, قوم کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم دین کے کام میں ذکر میں فلاں میں بیٹھے, آپ ہم کو دیکھ کے لا کے دوشا دو بول کے بولنا چاہ رہے تم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑے مار کے باہر نکالے,
تو ہم بھی, ہمارا بھی حال یہ ہے کہ کمانے کے ٹائم پہ کما کر جو ہم بنا سکتے ہیں اس کے بجائے قرض لے کر واپس. ارے جو بندہ گھر بننے کے لیے 20 لاکھ 10 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے, بینک سے 20 لاکھ لے کے 30 لاکھ دینے کی صلاحیت کہاں سے آ جاتی ہے اس کے پاس؟ آپ کو اپنا گھر بنانے واسطے 25 لاکھ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بینک سے آپ 25 لاکھ لون لیں گے تو بینک آپ کو 25 لاکھ کے 25 واپس کرو بولتا نا, زیادہ تو بولتا, زیادہ تو بولتا. جسے 25 لاکھ گھر بنانے واسطے نہیں ہے نا, واپس جو ہے 30 لاکھ 35 لاکھ واپس کر سکتا. اینڈ میں کیا ہوتا کہ وہ گھر یالم ڈال کے بولی کر کے حراج میں وہ گھر بھی ہاتھ سے نکل جاتا. یا نہیں تو اب وہ گھر بچانے کے چکر میں کسی مارواڑی کے پاس لے جا کے گھر کے کاغذات رکھ کے وہاں سے لون دلاتے, پھر یہاں اس مارواڑی کو پیسے بنتے 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 اصل اماؤنٹ سے بھی ڈبل ہو جاتا, اور اس کے بعد اگر اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو عورت بھی بک جاتی. اور ایسا ہوا سو ہے. ڈاکٹر کو جس طرح ہر پیشنٹ سے واسطہ پڑتا, علماء اور مفتیوں کو بھی ہر بیمار سے واسطہ پڑتا ہے. ایسے ایسے حالات لا کے سناتے ہیں کہ سنتے ہوئے آدمی کیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیسے حالت میں مبتلا ہو گئے. بچیوں کو گروی رکھ دیتے ہیں لوگ, بیوی کو گروی رکھ دیتے ہیں. آج بھی دبئی کے ایسے مالدار آپ کو دکھا سکتے ہیں جو اپنے جوئے میں ہارنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو گروی رکھتے ہیں. عرب کے مالداروں کی بول رہے ہیں, یہاں تو ایسے اپنے آس پاس کے ایسے بھی لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا اس ایریے کے لوگ بھی ایسا کر سکتے؟ کیا وہاں پہ اتنے علماء ہیں, اتنے مدرسے ہیں, اس ایریے کے لوگ بھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کو گروی رکھنے کی نوبت آئی. اس واسطے جو بھی بینک سے لون لیتا ہے اس کا نتیجہ خیر و برکت کا نہیں ہوتا. تو حتی الامکان کرائے کے مکان میں اور معمولی مکان میں گزار لیں, اور اپنی کمائی کو بڑھا کر جمع کر مکان بنانے کی کوشش کریں. ایسی مجبوری ہے کہ نہیں, لون ہوم لون لیے بغیر کچھ راستہ نہیں نکل سکتا, تو بھی وہاں یہی بات آئے گی. آپ مفتی صاحب کے سامنے بات رکھیں, آپ کی فیملی ممبرز کتنے ہیں, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ دیکھ کے مفتی صاحب طے کرتے 20 بائی 30 اتنے مکان کا فلیٹ بھی آپ کے لیے جائز ہوتا. تو اس کے بعد 1 گز بھی بنانا آپ کے لیے ناجائز ہوتا. وہ ضرورت اور وہ شرائط کے ساتھ ہوم لون کی شریعت میں اجازت دی جاتی ہے, جب آپ مفتی صاحب کے سامنے پوری تفصیل اپنی رکھیں گے. تو آخری ہے سبسیڈی لون. سبسیڈی لون کا مطلب یہ رہتا کہ حکومت کی طرف سے بعض مرتبہ ایسے چانس بھی رہتے ہیں کہ آپ کسان ہیں یا آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہیں, کھیتی باڑی ہے, حکومت آپ کو 2 لاکھ روپے دے گی, واپس آپ کو 1 ہی لاکھ کرنا ہے. ایسا ہے, سنیں آپ حضرات میں سے کوئی ہے نا ایسا؟ نہیں, ایسا تو نہیں بول رہے نا. سبسیڈی لون, چونکہ ہمارے مسائل میں ذرا ایسے بھی ہے نا جو نئے سے بھی ہیں, فارسٹ ٹریڈنگ جو چلانا تو ہے نہیں وہ بزنس. مطلب ہے کہ جو چیز خریدی بیچی جا رہی ہے وہ چیز ہے نہیں, لیکن پھر بھی خرید رہے بیچ رہے لوگ. ہم جو بول رہے ہیں وہ ہے سچ ہے نا, یہ چیز ہے خریدے بیچ رہے سے. تو سبسیڈی جو لون رہتا ہے بعض مرتبہ حکومت کی طرف سے یہاں پر رہتا ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے لے لیں, 1 لاکھ روپے آپ کو معاف کر دیے جائیں گے, باقی 1 لاکھ روپے آپ کو لوٹانا ہے. یہ لون لینا شرعاً جائز ہے, بلکہ کہیں مل رہا تو سب مول صاحبوں کو دلاؤ. ارے نہیں دے سکتے تو کم از کم دلانے کیا جا رہا. دعوت تبلیغ کا اصول ہے, ہمارے راستے میں سخی وہ ہے جو دے دے یا دلا دے یا دینے والے کا پتہ بتا دے. اگر ایسا لون دے رہی کوئی گورنمنٹ تو آپ لے سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سودی کاروبار نہیں کہلاتا, سودی لین دین نہیں کہلاتا. دوسرا طریقہ سبسیڈی لون میں یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے, 2 لاکھ روپے میں سے آپ کو 1 لاکھ روپے معاف کر دیں گے, باقی 1 لاکھ روپے آپ انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا رہتا. باقی انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا رہتا. اب یہ جو 1 لاکھ روپے انٹرسٹ کے ساتھ جو واپس کرنا ہے, وہ انٹرسٹ اگر جو 2 لاکھ روپے آپ لیے تھے وہ 2 لاکھ سے آگے نہیں بڑھتا. 1 لاکھ لیے, 2 لاکھ لیے, 1 لاکھ تو معاف کر دیے, باقی 1 لاکھ پر جو انٹرسٹ پڑتا ہے وہ 20,000 30,000 اس کے آس پاس ہے. تو حکومت سے آپ لیے کتنا, 2 لاکھ, دے رہے کتنا, 1,30,000. تو بھی یہ لون میں داخل یعنی سود میں داخل نہیں ہوتا, اور لینا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو گیا سود کی چند قسموں کے بارے میں. دوسرا عنوان ہمارا ہے بینک کے اکاؤنٹس کے بارے میں.
ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کا اکاؤنٹ نہ ہو، ہے تو وہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ لے، میری صورت میں میرا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے میرا بول۔ آدمی کی ضرورت کا حصہ بن چکا ہے اکاؤنٹس کھلوانا، گیس، پاسپورٹ، ہر چیز کے لیے آپ کو بینک سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں رہتی ہیں۔ اکاؤنٹس جو بینک کے ہوتے ہیں عام طور سے، بینک جو شروع ہوا ہے پیسے کی حفاظت کے واسطے۔ پہلے زمانے میں سونے چاندی وہ ڈل کیا بولتے ہیں سکوں کی شکل میں رہتے تھے، تو لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے گھر میں گڑھا کھود کے، کھیت میں گڑھا کھود کے رکھتے تھے۔ بہت سے لوگ پڑھے بھی ہوں گے کہ فلاں صاحب درخت کے نیچے گاڑے تھے، وہاں سے خزانہ نکلا، یہاں سے خزانہ نکلا۔ تو کوئی دفن کرے تو نکلتا خزانہ، دفن کرے تو نہیں نکلتا۔ اب لوگ خزانے کے واسطے لوگوں کو دفن کرتے رہتے ہیں۔ کتنے کیسز نے سنے، فلاں بچے کو کاٹ دیے، فلاں کی بلی دے دیے۔ پرسوں 4 دن پہلے ایک کیس آیا کہ فلاں جگہ سے خزانہ ملتا بول کے ایک عامل صاحب بول دی۔ آپ لوگوں میں کوئی عامل ہے تو ہمارے پر کچھ بھی نہ کرو، مسئلہ بول رہے سو ہے، خزانہ ہے وہاں ہنڈی ہے فلاں ہے بول کے لے جا کے کالا بکرا، کالی مرغی، فلاں بول کے بچے کو لے جا کے ذبح کر دی بچہ۔ خزانہ ملتا، خزانہ ملانے کچھ نہیں، عامل بھی جیل میں گیا، باپ بھی جیل میں گیا، جو تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو پیسہ پہلے زمانے میں زمین میں دفن کر کے حفاظت سے رکھا جاتا تھا، بعد میں چوری کے خطرے بڑھ گئے تو اسے حفاظت کے لیے سناروں کے پاس رکھا جانے لگا۔ اب اس کے بعد بینک کا سسٹم جب بن گیا تو لوگ اپنا پیسہ حفاظت کے لیے بینک میں رکھتے ہیں۔ تو بینک کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جو پیسے بچے کچے رہتے ہیں، ہم دیکھو کتنے بھولے ہیں ہم لوگ، ہم جو کمائے نا پیسے، وہ پیسے ہمارے پاس نہیں اس وقت، وہ پیسے حکومت کے پاس ہیں۔ یہ خود دیکھ لیجئے کتنی ہماری حماقت ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے بولے تو خوش رہتے ہیں آپ، ارے اکاؤنٹ میں بولے تو تمہارے پاس نہیں ہے، بینک کے پاس ہے وہ پیسے۔ جس دن وہ بینک بند ہوگی اس دن آپ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کتنے بینک ایسے، کتنے بینکوں کا اسکیم ہو رہا سو نہیں، کتنے بینک فراڈ نکل رہے سو نہیں۔ امریکہ کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر 6 مہینے میں کوئی نہ کوئی بینک وہاں پر فراڈ نکلتا ہے، لوگوں کے پیسے لے کے ڈوب جاتے ہیں۔ ابھی حال میں انڈیا کے بھی بینک کے کچھ نئے رولز آئے ہیں، ایک بار پڑھ لیجئے۔ ان رولز کے حساب سے اگر کسی کے 5 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ بینک میں ہے، اب وہ زیادہ اگر چلا گیا تو اس کا سوال نہیں کرنا، اس کے کم کاج دیتے آپ، رکھے گئے تو آپ رولز پڑھ لیجئے۔ تو بینک جو رکھا گیا ہے، آپ کے پیسے جو آپ محنت سے کما کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، وہ پیسے آپ بینک کے پاس رکھ رہے ہیں۔ وہ بینک کیا کرتا ہے؟ اصل بینک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بینک بولتے کسے ہیں؟ بینک بولتے ہیں صحیح معنوں میں، بینک جو بولتے ہیں، اکنامک کا ایک ماہر شخص جو تعریف کیا ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ جمع پونجی اپنے پاس حفاظت سے نہیں رکھ سکتے بول کے ڈر سے وہ لا کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں، وہ سب لوگ۔ اب وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہاں سے رچ مین، مالدار لوگ وہاں سے وہ پیسہ قرض کے طور پہ لے کر ایک کمپنی کھولتے ہیں، ایک فیکٹری کھولتے ہیں، اور پروڈکٹ بنانے کے بعد 10 روپے کے بسکٹ پر 15 روپے وہ ریٹ لگاتے ہیں، چونکہ 5 روپے وہ بینک کو سود دینا ہے، تو 5 روپے وہ بینک کو سود دینے کے لیے 10 روپے کی چیز کو 15 روپے لکھتے اور 5 روپے بینک کو دیتے۔ اب وہ بنا ہوا پروڈکٹ کون خریدتا؟ یہ جو مڈل کلاس کے لوگ بینک میں پیسے رکھے، وہ 15 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ لے خریدتے ہیں، جبکہ یہ انہی کے پیسے سے بنا ہوا سا ہے۔ اپنے پیسے سے ہم دوسروں کو مالدار کرنے کے لیے اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں رکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اتنی عقل ہوتی تو ہم لوگ اپنے محنت کا پیسہ ہم میں سے ہی یونٹی بنا کر، ہم جیسے دیوبند میں مسلم فنڈ ہے، امانت بینک ہے، بہت سے بینکس ایسے ہیں جو مسلمان خود چلا رہے ہیں کہ آپ جو پیسہ بینک میں رکھ رہے ہیں وہ پیسہ ہمارے پاس رکھا ہے، ہم دوسروں کو بغیر سود کے قرض دیں گے۔ ایسا تلنگانہ میں ایک ایریا ہے کورٹلا بول کر، کورٹلے میں ایک مولانا حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، وہ بینک کھولے ہیں، 2 سال کے اندر ان کے بینک کا ٹرن اوور 8 کروڑ روپے، 8 کروڑ روپے۔ لوگوں کے پیسے جو بینک میں رکھے جاتے ہیں وہ یہاں جمع کیجئے، ہم غریبوں کو بغیر سود کے قرض دیں گے، اور لاکھوں لوگ اس بینک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایس بی آئی میں، آئی سی آئی سی آئی میں، فلاں میں رکھنے تیار ہیں،
اپنا کوئی بینک قائم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے. تو بینک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ پیسہ ہم لوگوں کا جمع ہوتا، مالدار لوگ اس سے، آپ دیکھ لیجئے اڈانی امبانی کی بھی لسٹ آپ اٹھا لیجئے، وہ بھی کروڑوں روپے بینک سے لون لے کے چلاتے ہیں اپنا بزنس. وہ کروڑ روپے کہاں سے ہے بھائی؟ آپ جو سیونگ اکاؤنٹ کھولیں، سیونگ اکاؤنٹ جو آپ کا ہے، فکس ڈپازٹ آپ کا ہے، یہاں سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے. کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ یہ دو اکاؤنٹس کے رولز ایسے ہیں آپ کی اس میں زیادہ نہیں چلتی. ابھی ہم سمجھائیں گے اکاؤنٹس کی جب آ رہی بات تو سمجھائیں گے. تو ہم جو پیسہ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں وہ پیسہ ہی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے اور لون پہ لیتے ہیں، اور لون پہ جو بھی چیز لی جائے گی اس کی وجہ سے پروڈکٹ مہنگا ہوتا، مہنگائی بڑھتی، اور مہنگائی کا سارا بوجھ انہیں اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والوں کو برداشت کرنا رہتا ہے. وہ ٹیکس پے کرنا ہو، فلاں کرنا ہو، وہ سارا پیسہ نکال کے ہی اس ڈبے کی جو قیمت ہے، ایک ایک چیز کی قیمت پورا لگانے کے بعد کہ اس کا مینوفیکچرنگ پہ کتنا لگا ہے، ٹیکس کتنا لگتا، اور حکومت کو اس میں سود کتنا دینا ہے، پھر اس کمپنی چلانے والے کو سیلری کیسا نکالنا ہے، پھر کمپنی چلانے والے کی انکم کتنی ہونا، پورا لگانے کے بعد مارکیٹ میں آیا تو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم کو اتنا سستے میں مل گیا. میرے کو ہمارا جو پیسہ بینک میں ہے اس بینک کے پیسے کے ذریعے سے بنتا ہے. تو اکاؤنٹس جو بینک میں کھلواتے ہیں وہ اکاؤنٹ تین طرح کے ہوتے ہیں، اور عام طور سے بینک سے ہمارا معاملہ چار طرح کا ہوتا ہے. تو تین طرح کے اکاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ، دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، تیسرا ہے فکسڈ ڈپازٹ، چوتھا ہے لاکرز. یہ چار طرح کے معاملے عام طور سے ہم لوگ بینک سے ہم کو واسطہ پڑتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ کس کس کے ہاتھ اٹھائیے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا نکاح نہیں کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائیے. سیونگ اکاؤنٹ کس کس کا؟ ماشاءاللہ. جو نہیں ہے مطلب انہیں غریب ہے بولے سکتے. جب سے آپ اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، آج تک کبھی آپ کو نوبت آئی کہ میرے اکاؤنٹ میں بینک سے کتنا انٹرسٹ میرے اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ روپے میں دیکھ کر ڈیٹیلز نکال کر کبھی میں صدقہ کیا ہوں؟ آپ میں سے کتنے لوگ؟ بمشکل 10 لوگ ہاتھ اٹھائے. تو آپ بتائیے سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب ہی یہ رہتا ہے کہ آپ جو ڈپازٹ وہاں کرتے ہیں اس میں 6 مہینے، 3 مہینے، سال کے حساب سے 25 روپے، 30 روپے، 100 روپے الگ الگ ٹرانزیکشن کے لحاظ سے جتنا آپ ٹرانزیکشن کرتے رہتے اس پر بینک کی طرف سے 2%، 1% آپ کے اکاؤنٹ میں سود آتے رہتا ہے. ہم اسے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اور وہ ہم یوز کر رہے ہیں. آج تک کبھی اس اکاؤنٹ سے انٹرسٹ کتنا آیا نکال کر ہم صدقہ نہیں کیے سکتے. سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، چونکہ اس اکاؤنٹ میں بندے کے لیے، اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے رولز یہ رہتا ہے کہ آپ کے پیسے اتنے رہنا، اس سے زیادہ نہیں رہنا. اس سے زیادہ رہے تو آپ پر ٹیکس لگتا. رہنے کے بعد پھر نکالنا ہے تو نکالنے کے لیے آپ ایک دن میں، سیونگ اکاؤنٹ والے ایک دن میں کتنے پیسے نکال سکتے ہیں؟ ہر بینک کے حساب الگ الگ ہے. بعض میں سے 10,000، بعض 40,000، بعض 70,000. بہت مشکل تو کوئی بینک 1 لاکھ روپے کا دیتا بس. آپ اس سے زیادہ ایک دن میں نکالنے کا آپ کو نہیں رہتا. نکالنا ہے تو آپ چیک لکھ کے دے کے فلاں کرنا. سیونگ اکاؤنٹ میں ہم اپنی مرضی سے پیسے نکال نہیں سکتے، لمٹ رہتی نکالنے کی. اور پھر سیونگ اکاؤنٹ میں بینک کی طرف سے ہمارے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ آتے رہتا ہے. تو چونکہ ہمارا یہ معاملہ انٹرسٹ کا ہے بینک کے ساتھ، اس واسطے شریعت کا حکم ہے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا شریعت میں جائز نہیں ہے. سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا شریعت میں، بولیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کے واسطے ہے، موقع، زندگی ہے. ارے ہاتھ اٹھا دیا عزت جاتی بول کے حج کا جانے واسطے. سیونگ اکاؤنٹ شریعت میں کھلوانا جائز نہیں ہے. اب کیا کریں جو کھلوا لیے ہیں؟ ارے بچہ اگر بینک کھول لیا تو کیا بولتے؟ بند کر لے بولتے. تو اکاؤنٹ کھول لیا تو کیا بولتے؟ بند کر لو بولتے. سیونگ اکاؤنٹ کھول لیا تو بند کر لو، ختم کرو سیونگ اکاؤنٹ کو.
सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट बनाओ, सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट बनाओ। सेविंग अकाउंट शरीयत में जायज नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा मजबूर है कि सेविंग अकाउंट खोलना उसे कंपनी की तरफ से जरूरी है, कंपनी उसे सेविंग अकाउंट मांगती है, करंट अकाउंट नहीं मांगती, तो उस बंदे के लिए इजाजत है। और दूसरा, अगर हम में से कोई शख्स ऐसा है सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? इस वास्ते करंट अकाउंट के रूल्स अलग है। आपको 52 बैंकों में 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना, 5 बैंकों में 25,000 मिनिमम बैलेंस रखना, और हमारी उतनी सैलरी नहीं है कि मिनिमम बैलेंस 10-25,000 रख के छोड़े बोले ऐसा, तो इस वास्ते हम करंट अकाउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए इजाजत है कि सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, इस शर्त के साथ कि हर 3 महीने हर 6 महीने में अपने बैंक के डिटेल्स चेक करते रहना और कितना इंटरेस्ट आया है वो देखना, और उसके बाद वो बिला नियत सवाब सदका करते रहना। तो उनके लिए सेविंग अकाउंट खुला रखने की इजाजत रहती। अगर वो नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, तो फिर सेविंग अकाउंट रखना भी जायज नहीं। क्या करेंगे? अरे खोल लेते, बंद कर लेते। मसला तो बता दिया, खोल लेते कि बंद कर लेते कि आपकी मर्जी। दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब रहता है जिसमें आपको लिमिट नहीं रहती, आप ज्यादा भी निकाल सकते, लाख रुपए भी निकाल सकते, 5 बैंक उससे ज्यादा भी निकालने की इजाजत देती। करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 10 से 25,000 रखना पड़ता है, 5 बैंकों में तो 50,000 रखना पड़ता है करंट अकाउंट में, और उसमें आपको सूद 1 पैसे का नहीं मिलता बैंक की तरफ से, बल्कि उल्टा कभी बैंक आपसे ही चार्ज काटते करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोलना जायज है। उल्टा बैंक हमारे से चार्ज लेती है, बोले तो कहीं को खोले, फ्री में करने वास्ते क्या तुम्हारा दामाद है ना, ससुर है, तो आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं ना वो लोग, कोई हैक कर दिया, कोई फला कर दिया बोल के तुम परेशान हो के बैंक के पास जाते, फिर अकाउंट से पैसे चले गए बोल के किसके पास जाते? चाय बेचने वाले के पास जाते, उसके पास ही जाते। तो आपका अकाउंट संभाल रहा वो शख्स, तो उस वास्ते उस पर अगर वो चार्ज करता है तो वो जायज चार्ज है। तो करंट अकाउंट में बंदे के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसे यूज करना शरान जायज है। तीसरा है फिक्स डिपॉजिट। 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, बेटी के वास्ते, बेटे के वास्ते, घर बनाने वास्ते हम पैसे फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। 5 साल के बाद बैंक की तरफ से इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे हमको मिलते हैं। 5 लाख रखे 7 लाख मिलते, 10 लाख रखे 12.5 लाख 14 लाख इस तरह मिलते हैं। फिक्स डिपॉजिट चूंकि सूदी मामले में ताउन है, आप फिक्स कर देने के बाद 5 साल तक अब हाथ नहीं लगा सकते, पूछ नहीं सकते, उसके 5 साल तक आप देने की वजह से 5 साल के हिसाब से 2% 5% वो सूद लगाकर आपके 5 लाख को 6 लाख 7 लाख करके 10 लाख को 14 लाख करके वो वापस करते हैं। और ये 10 लाख के बदले 14 लाख जो आपको मिल रहे हैं ये सूद है और शरान के नाजायज और हराम है। पैसे की हिफाजत की गर्ज से भी फिक्स डिपॉजिट करना जायज नहीं है। किस सूरत में जायज है? उस सूरत में जायज है, देखिए हर मसले में बोल रहे हैं सेविंग अकाउंट जायज है, कब जायज वो भी बोले, करंट अकाउंट जायज है, फिक्स डिपॉजिट जायज है, कब जायज है वो भी बोल रहे हैं। ये जहन में रखो, खाली हराम 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 बोलते गए नहीं, कब जायज है वो भी बोल रहे हैं। कब जायज है? अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उस सूरत में इनकम टैक्स आपका माफ हो सकता, या इनकम टैक्स हद्दल इम्कान कम हो सकता है, या इनकम टैक्स में आप फिक्स डिपॉजिट में आने वाले इंटरेस्ट को लेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप फिक्स डिपॉजिट के जरिए से इनकम टैक्स में जो आप टैक्स पे करना है वो यहाँ से इंटरेस्ट लेकर वो हुकूमत और सरकारी इनकम टैक्स पे करने के लिए आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है बिजनेस करने वाले लोग वहाँ 5 लाख रुपए रखकर यहाँ टैक्स भरने के बजाय समझते वो 5 लाख रुपए से मैं बिजनेस कर लिया तो उससे डबल कमा ले सकता हूँ। तो जो सही दिमाग रखने वाले लोग हैं वो फिक्स डिपॉजिट करने के बजाय बिजनेस कर लेंगे, कमा के पे कर लेंगे। सोचते जिसे कमाने की ताकत नहीं, कम हिम्मत है, बेहिम्मत है, जल्द मालदार बनना चाहता है, वो शख्स ये सोचता है। तो फिक्स डिपॉजिट इस सूरत में जायज है, इनकम टैक्स की सूरत में जायज है। 3 हो गए। चौथी चीज है लॉकर्स।
لاکرز کے سلسلے میں تو کوئی بات ہی نہیں کہ آپ اپنا پیسہ، اپنا مال، گولڈ، جو بھی چیز ہے وہ بینک میں رکھ کر حفاظت کے لیے رکھیں. بس آپ کو بینک سے کچھ ملتا نہیں، الٹا آپ کو لا کر کے پیسے پے کرتے رہنا پڑتا سال میں 6 مہینے میں. اس کے حساب سے تو لا کر یوز کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی میں ایک آخری اور 5ویں بات یہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ گولڈ لون لیتے ہیں. گولڈ لون کا مطلب کیا رہتا؟ آپ کو گاڑی لینا ہے یا حج پہ جانا ہے یا گھر خریدنا ہے، کچھ بھی ایسا موقع پیش آیا، قرض دینے والے نہیں ہیں، بزنس میں کچھ کم ہو گیا تو آپ بیوی کا فلاں کا سونا لے جا کے بینک میں رکھ دے کے بینک سے آپ لون لا لیتے. کرتے نہیں کرتے ایسے لوگ؟ بہت سے لوگ شادی کے موقع پہ بولتے نا سونا تمہاری بچی کو دے رہے، میرے دے رہے. کیا بولتے؟ جب ضرورت پڑی تو بچی کا سونا لے کے اندر رکھ کے آتے. تو تمہارے کو نہیں دینا، لے کے رکھ رہے اندر بھی. شادی کے ٹائم پہ بولے میرے دے رہے کیا بول کے، اب تم لے رہے نا پھر سونا. دوہری باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، یعنی ہمارا کام، ہمارا ٹائم پڑا تو پھر ہماری بیوی کا چھینا بولتے، جب ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو پھر تمہاری بچی کا ہے وہ بولتے. اب اس طرح اپنی ضرورت کے لیے گولڈ لے جا کر بینک میں رکھتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو مارواڑیوں کے پاس بھی گولڈ رکھتے ہیں، جو سنار حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، مارواڑیوں کے پاس بھی رکھتے ہیں کیونکہ بینک کا پروسیس تھوڑا ٹائٹ رہتا. مارواڑیوں کے پاس خالی ان کا رجسٹر رہتا، لکھ کے دیتے، فلاں کر دیتے، یہ آسان رہتا بول کے عورتیں خاص طور سے مارواڑیوں کے پاس رکھتے ہیں. ایسا ہی نہیں جو حضرات سنار حضرات ہیں بتائیے ایسا ہی ہے؟ کچھ ایسے ہم صحیح ریسرچ کر کے بول رہے ہیں، ایسے بولتے رہے ایسے ہی ہے. تو جو گولڈ لون اس طرح لیتے ہیں، شریعت میں یہ جو لون گولڈ رکھ کر آپ لے رہے ہیں، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو 20 تولے سونا دیا، یہ سونا بیچ کے آپ کام کر لیتے، اللہ کی دی ہوئی 20 تولے کی نعمت کو لے جا کے وہاں اس کے پاس رکھ کے وہاں سے قرض لا لیتے. ارے یہ سونا پیدائشی طور پہ پیسہ ہے نا، یہ پیسہ یوز کرنے کے بجائے اس کے پاس لے جا کے وہ کاغذ کے نوٹ لے کے آ کے آپ یوز کر رہے ہیں اور اسے سود دینے تیار ہو رہے ہیں. آپ وہ 20 تولے سونا بیچ دو نا، بیچ دے کے گھر بنا لو، گاڑی لے لو، جو کرنا ہے کر لو. آج جو اللہ تعالیٰ 20 تولے سونا دیا، کل اللہ تعالیٰ وہ 40 تولے دینے پر بھی قادر ہے. لیکن ہم یہ چاہتے 20 تولے جانا نہیں اور پیسے بھی ہم کو آنا، اور پیسے آنا حرام سے بھی آنے دو، سود میں بھی آنے دو. اس واسطے ہم وہ رکھ کے ہی لائیں گے. بعض مرتبہ وہ سونا رہتا ہے 5 لاکھ کا، لیکن وہاں ہم لون پے کرتے کرتے، انٹرسٹ پے کرتے کرتے 9 لاکھ روپے تک پے کرنا پڑتا ہمارا. یعنی اس خطے میں تو ہمارے کو اور 10-15 تولے آ جاتے تھے سونے میں، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ایک بار بیچ دیے تو پھر نہیں خرید سکتے. یہ چاہتے نا زبان کے بعد، ایک بار بیچ دیے تو پھر نہیں خرید سکتے. اس واسطے حرام کر لیں گے لیکن بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. گولڈ لون لینا شریعت میں جائز نہیں ہے. جو مارواڑیوں کے پاس رکھتے ہیں وہاں پیسہ بھی جاتا ہے، وہاں عزت بھی جاتی ہے. بہت سی ایسی مسلمان عورتیں ہیں جو عید کے کپڑوں کی خاطر اور شادی کے اور فنکشن میں اٹینڈ ہونے کے خاطر بھی مارواڑیوں سے قرض لے کر اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں. صرف چند وقت کے کپڑوں کی خاطر بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں. اس واسطے شریعت میں اس طرح کے لون کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. یہ ہو گئے اکاؤنٹس کے بارے میں. تیسری بات ہے کارڈ جو ہم یوز کرتے ہیں. صبح میں بھی جو پہلا محاضرہ تھا بٹ کوائن کا، اس میں کارڈ کی بھی تھوڑا ذکر آیا تھا. ہم جو کارڈ یوز کرتے ہیں عام طور سے سب کے پاس بینک سے جو کارڈ نکلتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، ورنہ تفصیل میں اگر جایا جائے گا تو کریڈٹ کارڈ کی 6 قسمیں ہیں. پھر گولڈ کارڈ ہے، سلور کارڈ ہے، فلاں چارج کارڈ ہے، بہت سے کارڈ کی قسمیں ہیں. لیکن انڈیا میں عام طور سے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور آگے بہت سے زیادہ تو ATM کارڈ، اس کا کوئی حساب نہیں رہتا. چارج کارڈ انڈیا میں نہیں چلتا. بالعموم انڈیا میں چارج دوسرے کنٹریز میں ہے لیکن انڈیا میں چارج کارڈ نہیں ہے. پہلا ہے ڈیبٹ کارڈ، دوسرا ہے کریڈٹ کارڈ، تیسرا ہے چارج کارڈ. ATM کارڈ کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل میں سرچ کر لیں تو ATM کارڈ کے بارے میں 10 ایسی معلومات جو آپ کو حیران کر دیں گے مل جاتی ہے. آپ ہم کو یہاں ان 2 کارڈ کے بارے میں بولنا ہے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ. چارج کارڈ انڈیا میں ہے نہیں تو بولنے کی ضرورت نہیں. جو انڈیا کے باہر رہتے ہیں ان کو چارج کارڈ کی ضرورت پڑتی
और लेना पड़ता उसके लिए। तो डेबिट कार्ड में क्या रहता है, डेबिट कार्ड सेम टू एटीएम कार्ड, आपके अकाउंट में पैसे रहना, मार्केट में आप कोई चीज खरीदने गए, कैश देकर जैसा खरीदते वैसे ही वो कार्ड निकाल के देते आप। वो कार्ड प्लास्टिक का रहता, अगर वो कार्ड उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है, वो कार्ड नहीं चलता, नंबर बदल गया, वो कार्ड दिए तो भी पैसे लेस होते क्या उसमें? प्लास्टिक का है ना, चलता रहा तो पैसे जब मिलते उसमें। तो आपका पहले अकाउंट बैंक में ओपन रहना, फिर वो आपके अकाउंट में पैसे रहना। अब ये कार्ड ले जाके आप किसी दुकानदार को दिए, कैश देने की जगह वो कार्ड लेके स्वाइप करता, तो फिर बैंक को वहां मैसेज पहुंचता, तो बैंक आपके पैसे आपके हवाले से दुकानदार को अदा करता। इसे बोलते हैं हवाला, कि आपके पैसे आपके हवाले से बैंक दुकानदार को पे किया है, अदा किया है। तो इसमें जो कि आपके अकाउंट में पहले से पैसे रहना, आपका अकाउंट रहना, जितना आप दुकानदार को देना है उतना ही पैसे कटते, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता। बहुत से दुकान वाले एक्स्ट्रा चार्ज 2%, 1% आपको इस वास्ते लेते, इनकम टैक्स आता बोल के वो लोग क्या करते, स्वीप करने में एक्स्ट्रा 2%, 1% चार्ज करते। वो उनका असल अपना मसला है, बैंक से रिलेटेड नहीं हो। तो डेबिट कार्ड इतनी है कि आपका अकाउंट में रहा तो वहाँ आप स्वीप करें तो पैसे दे सकते, कैश देने के बजाय कार्ड से देते। ये शरान यूज करना जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरे दर्जे में है चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड के बारे में सुन लीजिए बस, क्योंकि पाया नहीं जाता इंडिया में। इसमें भी आपका अकाउंट रहना, आपके अकाउंट में पैसे रहना नहीं रहना तो भी चलता। पहले डेबिट कार्ड में पैसे रहना, चार्ज कार्ड में पैसे रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। आप दुकान में गए, आप कार्ड दे दिए स्वाइप करने वास्ते, तो बैंक आपको एक लिमिट रहती 50,000 लाख रुपए हर कार्ड होल्डर के हिसाब से रहता मामला। तो आप 50,000 तक भी वहाँ परचेसिंग कर सकते, खरीदो फरोख्त कर सकते। अब ये 50,000 जो बैंक आपके अकाउंट से काट कर दुकानदार को देगा, तो आपको एक मैसेज आता, पहले ही कार्ड बनने के वक्त ही आप फॉर्म में दस्तखत करते कि ये जो पैसे 50,000 में कर्ज लेने की मेरे को इजाजत रहती, ये कर्ज में 50 दिन के अंदर अंदर पे कर देना, 40 दिन के अंदर अंदर पे कर देना। 40 दिन के अंदर अंदर अगर आप पे नहीं करे तो आप पर पेनाल्टी पड़ती, कार्ड भी आपका ब्लैक हो सकता। और जब तक ये 50 दिन 40 दिन के अंदर 50,000 जो बैंक से लोन लिए वो वापस नहीं करते, नेक्स्ट आपको लोन नहीं मिलता। ये रहता चार्ज कार्ड का मतलब। जो लोन बैंक देती वो इतने दिन के अंदर पे करना, नहीं पे करे तो पेनाल्टी पड़ती, फिर भी नहीं पे करे तो आपका कार्ड ब्लॉक होता, और फिर जब तक पे नहीं होता नेक्स्ट अमाउंट आपको लोन की शक्ल में नहीं मिलता। ये होता है चार्ज कार्ड। तीसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आप में से बहुत से लोग ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, इमामत के साथ भी तिजारत है, तदरीस के साथ भी तिजारत है, बास तो खालिस तिजारत में है। तो जिसका ज्यादा ट्रांसैक्शन होते रहता, ऐसे लोगों को आपकी गर्लफ्रेंड फोन करती बैंक से, आपका जो ट्रांसैक्शन है इतने हजार हो रहा साहब, हम आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अगर कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हो तो हम आपकी मदद और सेवा करने तैयार हैं। आप लीजिए, जो लेना है खरीदिए, आप 50,000 भी देते, लाख रुपए भी देते, हम आपको खर्च देने के लिए तैयार हैं। आपको आया कभी नया फोन क्रेडिट कार्ड के लिए? अरे बोलिए, हम तो गर्लफ्रेंड ऐसे बोल रहे भाई, बैंक वाली फोन करती है आमतौर से। तो अब शर्मा के कहीं मेरा रास पास हो जा रहा बोल के मत समझिए। फोन आते जिसका ट्रांसैक्शन ज्यादा होता उसको फोन आते क्रेडिट कार्ड होना क्या बोले। तो क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक की तरफ से कर्ज दिया जाता है, लोन दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के मेन प्रोसेस में ये रहता कि 50 दिन के अंदर अगर वो लोन आप वापस पे नहीं करे तो आप पे इंटरेस्ट पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वो 50 दिन के अंदर पे किए बगैर नेक्स्ट दोबारा फिर आप लोन लेना चाह रहे हैं, इतने रहम दिल रहते फिर भी देते आप दूसरा लोन भी लीजिए आप,
لیکن یہ پہلے لون کا لون پہ لون پڑتا، انٹرسٹ پہ انٹرسٹ پڑتا، پھر یہ دوسرا جو لے رہے ہیں نا اس میں بھی آپ کو انٹرسٹ پڑتا، جب تک آپ واپس نہیں کرتے رہتے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ انٹرسٹ پہ انٹرسٹ بڑھتے جاتے رہتے. یہ رہتا ہے کریڈٹ کا مطلب. اب اس میں کیا ہوتا، ایک نقصان، بندہ جب جیب سے پیسے نکال کے دیتا نا، 100 روپے دے رہا ہوں، 200 دے رہا ہوں، 500 دے رہا ہوں، کہ دکھتا نا آنکھوں سے تو ارے مہنگا، اتنا مہنگا کیا بولتا. جب کارڈ دے دے کے کارڈ لو بولتے نا، انہیں کتنا کاٹا پیچھے سے نہیں معلوم ہوتا، کتنا کاٹا نہیں معلوم ہوتا. تو اس میں آدمی فضول خرچی میں آتا زیادہ. کیوں؟ آنکھوں سے نہیں دکھ رہا نا دیتا سے. جب نہیں دکھ رہا ہے تو سب سے بڑی عادت جو پیدا ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ سے وہ ہے فضول خرچی کی، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی. کارڈ ہے نا لے لیں گے، کارڈ ہے نا لے لیں گے، تو کارڈ ہے لے لیں گے بول کر آدمی سب سے پہلے فضول خرچ کا عادی بن جاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانی حرکت شروع ہو جاتی ہے. ہر منمانی چیز، ابھی فون لے کے 6 مہینے بھی نہیں ہوا لیکن دوسرا فون لینا چاہتا، کریڈٹ کارڈ سے پے کر لیتا. اس سے سب سے پہلی بیماری یہ پیدا ہوتی ہے. دوسری بیماری، اگر کوئی شخص لے بھی لیا 50 دن میں دے دیں گے، کیا بڑی بات ہے، 50,000 روپے روزانہ لاکھوں روپے کما رہے، ٹرن اوور ٹرانزیکشن لاکھوں روپے کا ہو رہا، ایسا سمجھ کے جو لے لیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی حتی الامکان ایسے ہی ہوتا ہے کہ واپس پے کرنے کی نوبت وقت پر نہیں ہوتی اور لامحالہ انٹرسٹ ان کو آتا ہی آتا ہے. ایک دن بھی اگر آپ لیٹ کر دیے، 5 تاریخ کو دینا تھا 6 تاریخ ہو گیا، ڈیٹ بدل گئی، تو بھی آپ پہ انٹرسٹ آ جاتا ہے. تو لامحالہ اس کے پروسیسنگ میں ہی یہ بات ہے کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ میں ٹائم پہ پے نہیں کرے تو آپ پہ لون آتا. اس واسطے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا شرعاً بولیے جائز نہیں ہے. اب فون آیا تو کیا ہوتے، ضرورت نہیں ہے، بس سیدھی بات، کریڈٹ کارڈ یوز کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا مجبور ہے، کیا مجبوری ہے پہلے بتائیں، کیا ضرورت ہے پہلے بتائیں، پھر ضرورت کے بعد 3 شرطوں کے ساتھ مفتی صاحب اجازت دیتے. پہلی چیز، ڈیبٹ کارڈ سے آپ کا کام نہیں چلتا کیا، یہ بتاؤ پڑے. دوسری بات، چارج کارڈ لینے کی بھی آپ کو سہولت نہیں ہے کیا. تیسری بات، جو ضرورت ہے وہ ضرورت واقعتاً جائز ہے کیا یا ناجائز ضرورت ہے. پھر اس کے بعد بولتے کہ لینے کے بعد آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ وہ ڈیٹ آنے سے پہلے پے کر دیتے، ایک دن بھی 1 گھنٹہ بھی لیٹ نہیں ہوتا، سیلری کریکٹ فلاں ڈیٹ کو آتی اور فلاں ڈیٹ کو اکاؤنٹ میں سے پیسے کٹ جاتے. اتنا پکا یقین ہے تو توبہ استغفار کرتے ہوئے اجازت دیتے کہ آپ اب کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے. اب ہم میں سے کون شخص ہے کہ ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں چل سکتا، کیش بھی نہیں چل سکتا، بنا نہیں ہو سکتا. کریڈٹ کارڈ یوز کرنا شریعت میں درست نہیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سمجھے ساتھی نہیں سمجھے؟ اور ایک مسئلہ ہے چٹ فنڈ کا. ہم میں سے بہت سے لوگ چٹیوں کا بھی دھندا کرتے ہیں، چٹیاں چلاتے ہیں. چٹیوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ باہمی تعاون کا ہے کہ ایک آدمی ماہانہ 10, 15, 20 ہزار کماتا، خرچ 10, 15 ہزار کمانے کے بعد 10 ہزار خرچہ ہوا، 1, 2, 3 ہزار بستے، وہ ایسے رکھ لے کے رہتے ہو خرچہ ہو جاتے بول کے 10, 20 آدمی مل کے کیا کرتے ہو 2, 3, 3 ہزار جو بچ رہے ہیں ایک جگہ جمع کرتے رہیں گے. جمع ہونے کے بعد مہینے میں ایک بار جس کے نام چٹھی آتی اس کی ضرورت پوری ہوتی بول کے اصل میں یہ مسئلہ شروع ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. 15, 20 لوگ مل کے اپنے 2, 2 ہزار ملا کے اس کو دیے، اپنے 5, 5 ہزار ملا کے اس کو دیے تو 50 ہزار لاکھ روپے ہوتے، کچھ کام بنتا بول کے یہ کام شروع ہوا سکتا. لیکن آگے چلتے چلتے ہم لوگ چونکہ سیلفش ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ مچھلی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا میں فش ہوں اور تو سیلفش ہے. تو ہم ہر کام میں بھی اپنا مطلب تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے بھی کمانا، یہاں سے بھی کمانا. تو اب یہ باہمی تعاون کی جو شکل تھی وہ باہمی تعاون کی شکل بھی ایک بزنس کی شکل بن گئی. تو یہ ہوا چٹ فنڈ. چٹ اس واسطے بولتے ہیں کہ وہ جو 10 آدمی جمع کرنے کے بعد کس کو دینا بول کے طے کرتے ہیں نا، وہ چٹھی سے طے کرتے ہیں، چٹیاں ڈال کے نام لکھ کے پرچی میں وہ پرچی اٹھاتے، وہ پرچی کو چٹھی بولتے ہیں. اس فنڈ اور چٹھی، چٹ فنڈ بولتے ہیں اس کو. جی تو یہ ہو گیا چٹ فنڈ. اب اس میں 5 صورتیں جائز ہیں اور 5 صورتیں ناجائز ہیں.
जायज सूरतें क्या है पहले वो सुन लीजिए। एक चिट्ठी है कारोबारी चिट्ठी। इसमें क्या होता है कि 20 आदमी मिलकर महीना महीना 10-10 हजार जमा करे, 2 लाख रुपए होते, तो 2 लाख रुपए में से जो चिट्ठियां चलाने वाला रहता है वो शख्स ये करता है, पहली चिट्ठी मैं ले लेता हूँ। ये होती कारोबारी चिट्ठी। मतलब ये कि पहली चिट्ठी मिल गई तो लेके कारोबार कर ले सकते, बिजनेस कर ले सकते बोल। तो ये कारोबारी चिट्ठी है। ये चिट्ठी शरीयत में जायज है। ये चिट्ठी शरीयत में लोग जायज नहीं सुन के इतना खौफ में जायज के बाद क्या आता है उनके इंतजार कर रहे है आता कि नहीं आता कि बोलते। एमबीबीएस के एग्जाम में नो यस लिखना रहता ना, वैसे परेशान करते। तो कारोबारी जिसमें चिट्ठियां चलाने वाला पहली चिट्ठी ले लेता है, जितने लोग उसमें शरीक हैं सब राजी हैं, भाई आप चलाते हैं तो आप ले लीजिए। तो इस तरह लेना शरीयत में, अरे बोलो जायज है। फिर बाद में जाके बोलेंगे ये भी जायज नहीं बोले मौलवी साहब बोले। जायज को नाजायज बोलना, नाजायज को जायज बोलना दोनों गलत ही है। दूसरी चिट्ठी है उजरत की चिट्ठी। उजरत की चिट्ठी मतलब है कि 20 आदमी मिलके 10-10 हजार रुपए जमा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए होते, तो एक आदमी जो मेन रहता चिट्ठियां चलाने वाला वो शख्स से बोल रहा भाई मेरे को थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती, फोना करते रहना, घर को जाना पड़ता, शरीफ लोग तो नहीं है, टाइम पे देने वाले तो नहीं है, पीछे पड़ना पड़ता, तो ये जो पेट्रोल का खर्च है फला है, तो मेरे को महीना महीना 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए जैसा लोग तय कर लेते हैं वो तय कर लेते। चिट्ठियां आप चलाओ, महीना महीना 1000 रुपए आप उजरत के तौर पे ले लो। ये रहती उजरत की चिट्ठी। ऐसा भी करते नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं। ये चिट्ठी भी जायज है। ये चिट्ठी भी, इसे कहते हैं मेहनताना, कि आदमी जो चलाने वाला है वो मेहनत करता, फोना करता, टाइम देता, सब कुछ जमा करता, जिसके घर में जमा होते चाय पानी होता, जिससे वसूल करना है वहाँ जाके लाना पड़ता, उसकी वो सबकी रजामंदी से मेहनत के हिसाब से तय कर लेता है। तो ये हो गया मेहनताना, ये शरीयत में जायज है। 2 चिट्ठी हो गई। तीसरी हो गई कमीशन की चिट्ठी। कमीशन की चिट्ठी, कमीशन का लफ्ज सुनते ही घबराना नहीं है, अभी मैं जायज चिट्ठियों का बोल रहा हूँ, नाजायज पे नहीं आया। कमीशन की चिट्ठी, इसमें क्या होता, दूसरी चिट्ठी की तरह ही ये कमीशन की चिट्ठी कि महीना महीना जो हम चिट्ठियां जमा करते हैं उसमें उजरत 500 1000 तय कर लेते, इसमें कमीशन के हिसाब से लेते। क्या मतलब, लाख रुपए की चिट्ठी है, मेरे को 2% कमीशन देना, चिट्ठियां चलाने वाले 1% कमीशन देना, तो 2% 2000 रुपए, 1% 1000 रुपए। वहाँ 1000 बोल के तय कर लिए थे, या 2% 3% बोल के तय कर लेते, लेकिन चलाने वाले को ही देते, चिट्ठियां चला रहे बोल के। ये होती है कमीशन की चिट्ठी। ये कम चलती है, कमीशन के नाम से चलने वाली ये चिट्ठी कम चलती है, लेकिन है ये भी चिट्ठी के किस्म, तो ये भी शरीयत में जायज है। चौथी चिट्ठी है खुर्रे की चिट्ठी। खुर्रे की चिट्ठी क्या रहती है, ये आमतौर से मौलसाओं में चलती है चिट्ठी। मौलसाओं में कैसे 10 मौल साहब मिल गए, अपने 5-5 हजार जमा किए, नाम लिख दिए, भाई ये महीना जिस मौल साहब का नाम आया उनको दे देते, किसको भी कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलता। खुर्रा डाले, जिसका नाम आया उसको खिला देते। बाद में मौल साहब बोलते तेरे को चिट्ठी निकली, खिला गया तो भी बोलते, वो अलग मसला है, लेकिन चिट्ठी में कुछ भी कमी ज्यादती नहीं होती। ये खुर्रे की चिट्ठी रहती, ये भी शरीयत में जायज है। ये 4 चिट्ठियों की किस्में जायज है। बाकी और 3 किस्में हैं चिट्ठियों की जो नाजायज है। पहली चिट्ठी है हर्राज की चिट्ठी, बोली की चिट्ठी। इसमें क्या रहता है, लाख रुपए जमा होने के बाद अब जो चलाने वाला रहता है वो बोलता है लाख रुपए की चिट्ठी को कौन कितना कम में खरीदते, कौन कितना, लाख रुपए की चिट्ठी है तो उसे बोलते 90,000 से बोली शुरू होती, ऊपर को नहीं नीचे को। दूसरे जगह बोली शुरू होती ऊपर को, यहाँ बोली शुरू होती नीचे को। 90,000 से शुरू करेगा, कौन कितने में खरीदता। दूसरा बोलता 80 को 5 में लेता हूँ, तीसरा बोलता 80 में लेता हूँ, और एक बोलता 75 में लेता हूँ। तो 75 तक भी कोई आ गया तो लाख रुपए कितने में बेचते, 75,000 में जो है उसको दे दे। देने के बाद 25,000 बचे, 25,000 इसके बाप के पैसे नहीं हो, 25,000 उसमें जो चलाने वाला है वो अपना कमीशन निकाल लेता। निकाल लेने के बाद जो पैसे बचते, अब वो सारे पैसे जो 10 लोग 20 लोग हैं ये सारे हराम खोर उसे बांट लेते।
یہ سارے حرام خور اسے بانٹ دیتے ہیں. یہ باہمی تعاون نہیں، باہمی ایک دوسرے کے سود خور ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کے پیسے سے سود کھانا چاہتے ہیں. ادھر لاکھ روپے ہے، لاکھ روپے کو 75,000 کے بدلے میں بیچنا، پیسہ پیسے کے بدلے کبھی زیادتی کے ساتھ شرعاً جائز نہیں ہے. اور یہ حراج اور بولی کی چٹھی شرعاً جائز نہیں، اور یہ سودی چٹھی کہلاتی ہے. یہ ہو گئی ایک چٹھی. دوسری چٹھی ہے جرمانے کی چٹھی. اگر کوئی ٹائم پہ پیسے نہیں دیا تو اس پہ پینالٹی لگتی ہے، وہ پینالٹی بانٹ لیتے لوگ. یہ جرمانے کی چٹھی، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. تیسری ہے سندا کی چٹھی. یہ کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے لون لینے کا ایک بہانہ ہے. حکومت 20 آدمی مل کے 10-10 ہزار جمع کرتے، یا اپنی حیثیت کے حساب سے کوئی 20 کوئی 30 کوئی 40 ایسے جمع کرتے. جمع کرنے کے بعد یہ 2 لاکھ روپے لے جا کے حکومت یعنی بینک میں دیتے. بینک کو 2 لاکھ روپے ڈپازٹ رکھ لے کے اس پر ان کو 10 لاکھ روپے لون دیتے. یہ 10 لاکھ روپے جو لون لیتے ہیں، جو جتنا جمع کرا اس کے پرسنٹیج کے حساب سے اسے وہ پیسہ ملتا. مثلا کوئی شخص ہے 10,000 روپے جمع کرا، تو 10 لاکھ میں سے 10,000 روپے کتنے ہوتے؟ 2 لاکھ میں سے 10,000 کتنے ہوتے؟ 20% ہوتا. 1% ہوتا نا، آدھا % ہوتا ہے حساب سے. تو 20 لاکھ میں 2 لاکھ میں سے 10,000 روپے پرسنٹیج دیکھے تو کتنا ہوتا؟ تو 10 لاکھ 5% ہوتا، 5% رہتا. تو 5% کے بدلے میں اسے وہاں بینک سے 1 لاکھ روپے ملتے. کوئی آدمی 20,000 روپے جمع کرا تو 10 لاکھ میں سے اسے 2 لاکھ ملتے. کوئی 30,000 جمع کرا اسے بینک سے 3 لاکھ ملتے. اس طرح ہر آدمی اپنے حساب سے جمع کر کے بینک سے 2 لاکھ روپے جمع کر کے 10 لاکھ روپے لیتے. 10 لاکھ روپے پہ ہر آدمی جتنا لیا اس کے حساب سے سود پے کرنا رہتا بینک. یہ بینک سے لون لینے کی ایک چٹھی ہے، اور یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ 7 طریقے ہو گئے چٹھیوں کے، جس میں سے 4 جائز ہیں، 3 ناجائز ہیں. 4 جو جائز ہیں اس میں دوبارہ سن لیں. پہلی چٹھی چلانے والے کی وہ بھی جائز، آخری چٹھی خرے کی وہ بھی جائز، بیچ میں 2 چٹھیاں آئے تھے اجرت والی کمیشن والی، یہ چٹھی مکروہ ہے جائز ہونے کے ساتھ. مکروہ ہونے کا مطلب جو چلا رہا ہے اس کو بھی پروفٹ مل رہا ہے، تو اس میں ایک طرح کا شبہ ہے سود کا. جہاں تم اجیر بن کر پیسے لے رہے ہو اجرت میں، وہیں تم شریک ہونے کے حساب سے تم کو پروفٹ ہو رہا ہے. جو چلانے والا ہے انہیں بھی چٹھیاں بنتا ہے، تو اس کے 50,000 کے بدلے اسے 52,000 مل رہے مہینے، تو 2,000 ایکسٹرا آ رہے، تو 50,000 پھر 2,000 ایکسٹرا لے رہے. تو یہ شبہ ہونے کی وجہ سے فقہا بولتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، فی نفسی جائز ہے، لیکن وہ اجرت خدمت کی رہنا ہے، اجرت کو بزنس بنا کے نہیں کرنا. جو چٹھیاں حرام کی ہیں، بولی کی چٹھیاں ہیں، ان چٹھیوں میں ہم نہیں لیتے، وہ جو ایکسٹرا کمیشن آتا ہم نہیں لیتے، لیکن شریک ہو سکتے کیا ویسی چٹھی میں؟ ایسی چٹھی لینا بھی جائز نہیں، اس میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے. پہلی صورت میں شریک ہو کر لیتے تو سود کھانے والے ہوتے، دوسری صورت میں سود خوروں کا ساتھ دینے والے ہوتے. اور شریعت میں تعاون علی المعصیت بھی ناجائز اور حرام ہے. گناہ میں تعاون کرنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. تو حراج کی بولی کی چٹھی میں شریک ہونا شریعت میں جائز نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے ہنڈی کا کاروبار. بہت سے لوگ کرتے ہیں ہنڈی کا کاروبار. ہنڈی کا کاروبار کیا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ سمجھدار ہیں. اس میں کیا رہتا ہے، بیان سے ٹرانزیکشن جو کرنا ہے، اماؤنٹ وہاں سے جو بھیجنا ہے باہر سے، وہ بیان سے بھیجنے کے بجائے پرسنل آدمی سے بھیجتے. کیا واسطے بھیجتے؟ بیان سے بھیجے. ایک تو انکم ٹیکس کا مسئلہ رہتا، ٹیکس کا مسئلہ رہتا. دوسرا آج ڈالے تو ورکنگ ڈیز میں آپ کو ملتے. اگر چھٹیاں چلتے رہے بولے تو آپ 3 دن بیٹھے رہنا پڑتا، تاجر 3 دن انتظار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا. اور ابھی فی الوقت ٹیکس کم بھی پڑا، لیکن سال ہوتے ہوتے تک کتنا باہر سے آپ کا ٹرن اوور ہوا ہے وہ دیکھ کے پھر سالانہ ٹیکس کا الگ مسئلہ رہتا. تو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے یعنی ہنڈی کے ذریعے سے پیسہ منگواتے ہیں. یہ ہے مطلب ہنڈی کا.
تو ہنڈی کے ذریعے سے پیسہ منگوانا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہنڈی کے ذریعے سے پیسہ منگوانا شریعت میں 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے؟ ادھر ہمارا کوئی بندہ وہاں کی کرنسی دیتا، سعودی میں ہے تو ریال دیتا، دبئی امریکہ میں ہے تو ڈالر دیتا. دیکھے انڈیا میں انڈیا کے ریٹ کے حساب سے جو پیسے بنتے ہیں وہ کتنے پیسے یہاں پہنچانا رہتا. تو ایک طرف بھی کرنسی، یہاں پہنچانا بھی کرنسی ہے. تو دینا لینا کرنسی ہے. تو کسی ایک کرنسی پہ اسی وقت قبضہ پانا، اپنی کسٹڈی میں لینا ضروری رہتا. یعنی ایسا نہیں کہ بھئی آپ میری طرف سے کتنے ڈالر پہنچاتا ہوں بعد میں دیتا ہوں تمہارے. اس طرح کا کرنا درست نہیں رہتا، کیونکہ وہاں کے ڈالر وہاں کو ہی دینا ہے تو پیسے کے بدلے پیسے ہوتا ہو. تو کسی ایک میں قبضہ ہونا ضروری، کسٹڈی میں لینا ضروری رہتا. تو ویسے ہوتا نا، آپ پیسے نہیں دیے تو ہنڈی میں آتے کیا ہو، خالی بول دیا تو کوئی بھیج دیتا کیا. تو پہلی چیز تو یہ ہے جو عام طور سے شرط پائی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیسہ یہاں پر پہنچ رہا ہے اس میں ہم اس بات کا لحاظ رکھنا کہ یہ چیز قانوناً جرم ہے. یہ چیز قانوناً، یہ کاروبار قانوناً جرم ہے اور مجرمانہ کام کر کے اپنی عزت خطرے پہ نہیں ڈالنا ہے. عزت بچانا بھی فرض ہے، یہ دھیان میں رکھنا. تیسری بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہنڈی کے کاروبار کے سلسلے میں آپ پہنچانے کے لیے ہنڈی چلانے والا اجرت متعین کر لینا. اجرت متعین کر لینا. آپ وہاں سے جو پیسے دیے ڈالر میں، یہاں انڈیا کے کتنے پیسے بنتے؟ 25 لاکھ بنتے. 25 لاکھ میں پہنچا دیتا ہوں. اتنے پہنچانے پہ میرے کو آپ 2000 روپے دینا، طے کر لینا. 2000 بول کے طے کر لیتے یا پرسنٹیج کے حساب سے طے کر لیتے. وہ پرسنٹیج طے ہونے کے بعد کتنا ہوتا وہ بھی وہاں وضاحت ہو جانا اسی مجلس میں کہ مثلا 25 لاکھ پہنچایا تو 25 لاکھ کا 1% میرے کو دو، 5% میرے کو دو، 2% دو، آدھا % دو. تو کتنا بنتا ہے وضاحت ہو جانا. مجھول نہیں رہنا، اتنے کو اتنا اتنے کو اتنا بول کے نہیں کرنا. ایک اجرت آپ کی متعین کر لینا، پھر وہ پیسے آپ پہنچا کر لیتے ہیں تو شریعت میں یہ چیز جائز ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، تقریباً مفتیان اکرام نے آن لائن ویب سائٹ پہ دارالعلوم، آن لائن دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بھی ابھی آپ اپنا فون کھول کے چیک کر سکتے ہیں. ہنڈی کے کاروبار کو ان فقہا نے جائز لکھا ہے، لیکن اپنی جان اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈال لینا اچھی بات نہیں ہے. یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ یہ قانوناً جرم ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہوں. اس طرح اگر کوئی آدمی ہنڈی کے کاروبار میں حصہ لیتا ہے تو شرعاً درست ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ. یہ چند مسائل ہو گئے. اب آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد موقع رہا تو بولیں گے، اب تو موقع بھی نہیں ہے. مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں اور آپ کے سامنے شعر ابھی یہاں نہیں آئے. ہاں بات آ گئی، ادھر دیکھیے، آگے بولتے پیچھے دیکھتے رہتے. آتے مفتی معصوم صاحب آ رہے، بازو آ گئے. ایک 2 مسئلے رہ گئے، پھر شیئر مارکیٹ کا بھی آپ کے سامنے آنا ہے. سنار حضرات کے مسائل ہیں. اب تفصیل کے بغیر سیدھے مسئلے بتا دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ سنار جو بیچتے ہیں کیرٹ کتنا ہے، 18 کیرٹ، 20 کیرٹ، 21 کا، فلاں کا، بولے بغیر خالی یہ بول کے بیچ دینا کہ یہ ریڈی میڈ سونا ہے. ایسا کیرٹ بتائے بغیر بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے، وضاحت ہونا پڑتا. دوسرا مسئلہ ہے سونے کو ادھار بیچنا. یعنی کوئی آپ کی دکان پہ آئے اور آپ سے 2 تولے سونا خریدے، لاکھ روپے کے آس پاس ہوتا، 80,000 دے دیے، 20-30,000 بعد میں دیتے بولے. تو اس طرح ادھار بیچنا شرعاً جائز ہے، اس واسطے کہ سونا الگ کرنسی، الگ جنس ہے، اور جو نوٹ ہے وہ اس وقت کیا بہت پہلے سے بھی الگ کرنسی، الگ جنس شمار ہو چکی ہے. تو پیسے کو سونے کے بدلے میں بیچا یا خریدا جا رہا ہے تو ادھار بیچنا بھی شرعاً جائز ہے. تیسرا مسئلہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا. یہ کیسا بیچتے؟ بہت سے سنار بہت ہوشیار رہتے، کوئی پرانا سونا بیچنے واسطے آئے نا، وہ تول ڈال لے کے کتنا ہوتا بول کے، اتنے گرام ہے، اتنا پیسے ہوتا بول کے مجھ رکھ لے کے رہتے. اب کیا ہونا بولو،
क्या होना मतलब क्या, पैसे नहीं, क्या लेते दूसरा सोना लो बोलते, तो पुराना सोना ले लेके क्या करते, नया सोना क्या होना, पुराने सोने पर भी पैसा प्रॉफिट रहता, फिर उसके पैसे देने के बजाय क्या करते, नया गोल्ड कौन सा होना बोलो बोल के नया गोल्ड बेच के उसमें भी प्रॉफिट रहता। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सोने के बदले में सोना है और जो कम हो गया है उससे आप एक्स्ट्रा जो चार्ज पड़ रहा है, पैसे पड़ रहे हैं वो देके, बाकी आपके दो तोले 18 ग्राम जितने भी होते हैं उसके पैसे देके जाओ बोलते हैं। तो ये सीधे सीधे क्या हुआ, सोने के बदले सोना है। और शरीयत में पुराना सोना नया सोना सिफत का एतबार नहीं होता, कैफियत का एतबार नहीं होता, कमियत का एतबार होता। सोने को सोने के बदले कितना दिए कितना लिए, ये पुराना रंग दो नया रंग दो। जैसे उसकी मिसाल, कड़ली नोट जो बैंक से अभी निकाल के लाए और चप्पल सीने वाले के पास से फटी हुई नोट लाए, वो भी 10 की, ये भी 10 की, बराबर है ना, कम ज्यादा है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही शरीयत की नजर में पुराना सोना नया सोना बराबर है, सोने को सोने के बदले बेचना जायज नहीं है। तो सुनार हजरात क्या करना, पहले वो पुराना सोना लेके उसका रेट लगा के, ये आपके पैसे होते अम्मा, ये ले लो। अब आपको कुछ होना रहा तो नया आप बिजनेस करो, नया खरीदारी करो, यहाँ खरीदते कहाँ खरीदते करो। लेकिन हम क्या समझते, पैसे दे दिए तो पीछे से दूसरी दुकान जाते कि चलो वहाँ चले जाते, नहीं छोड़ना चाहते, और ये शरान जायज नहीं है। और एक मसला सुनार हजरात का ये भी है कि बहुत से लोग सुनारों की दुकान पे महीना महीना कुछ देते रहते, 5,000 6,000 अपने हिसाब से देते रहते, 10 महीने 11 महीने इस तरह 5-5 हज़ार देते रहेंगे। 11वें या 12वें महीने में जितना आपका टोटल अमाउंट रहता है उस पर वो सुनार साहब कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ पैसे डालकर, या नहीं तो आपका जीएसटी जो पड़ता है या मेकिंग चार्ज जो पड़ते हैं वो लेस कर लेके आपको नेट अमाउंट जो बनता है गोल्ड का, उसके हिसाब से आपको सोना दे देते हैं। शरान इस तरह का मामला करना एक शर्त के साथ जायज है। एक शर्त क्या है, पहले ही आप ये तय कर लेना कि ये पैसे जो बन रहे हैं इसके बदले में क्या लेते, कितने ग्राम का लेते, अभी लिखा लो यहाँ पर, जमा करते जाएंगे, जब पैसे हो जाते उसके बाद देखेंगे क्या लेना है। मबी मजहूल होने की सूरत में खरीदारी करना जायज नहीं है। मबी भी मुतय्यन होना, क्या खरीदते, कितने ग्राम की खरीदते, कौन से डिजाइन की खरीदते, ऐसी कैफियत और कमियत दोनों वाज़ेह होना कि बाद में चल के झगड़े की नौबत नहीं आए। इस तरह ताइन के साथ करेंगे तो मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी साहब जहाँ पर कहते किताबुन नवाजिल में हजरत थानवी वगैरह के हवाले से लिखा है कि इस तरह का मामला जायज है। और अगर कोई इस तरह नहीं किया, कर लिया, बाद में जाने के बाद वजाहत हुई कि ये फला फला चीजें हैं, तो उस तरह कर लेने की भी शरीयत में एंड में जाके मामला दुरुस्त होता है। लेकिन शुरू से जो आप करें वो तो गलत है, वो तो जायज नहीं है। ये चंद मसाइल हैं जो आमतौर से इस्तेमाल में आते हैं। एक दो मसले रह गए हैं, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का और शेयर मार्केटिंग का। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है कि मैं 3 आदमी को मेंबर बनाया, 3 आदमी 4 को मेंबर बनाए, वो 4 10 को बनाए, इस तरह मेंबर बनाते हुए जो कमीशन मिलते रहने का हम लोग करते हैं, शरान ये इस तरह की कंपनियों में हिस्सा लेना जायज नहीं है, हराम है, गलत है। कमीशन जो हासिल किया जाता है, जिस पर हम मेहनत किए हैं वही मेहनत का पैसा हम लेते हैं तो जायज है। कमीशन जिस पर हम मेहनत किए हैं वो लेते हैं तो शरान जायज है। उससे मजीद अगर लिया जाता है, मसलन आम्बे कंपनी है, फॉरएवर है, फोवे है, हर्बल लाइफ है, फॉरयू है, दसियों कंपनियां ऐसी हैं जो चैनल मार्केटिंग की हैं। एक बंदा उसे तरतीब देता और वो 2 आदमियों को मेंबर बनाता, वो 2 4 को बनाएंगे, वो 4 6 को बनाएंगे, वो 4 उसको बनाएंगे। अब महंगा प्रोडक्ट आमतौर से जो मिडिल क्लास का आदमी खरीद नहीं सकता, मसलन पैम्पर है, बाहर भी मिलते लेकिन इस कंपनी के भी हैं, साबुन है, पेस्ट है, बाहर भी मिलते लेकिन इस कंपनी के भी हैं, वो बाहर 60 रुपए में मिलता है, यहाँ 200 रुपए का रहता। महंगा प्रोडक्ट जो आदमी खरीद नहीं सकता, महज ये बताकर कि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे रहते। दूसरा है कि आप ये लेने के बाद 2 4 को बोले, वो आपके बोलने पे खरीदना शुरू हो गए, तो आप जो पैसा डाले आपको फिर वापस आ जाता, कमीशन की शक्ल में आ जाता। वो 4 को बनाए, वो 10 को बनाए, वो 100 को बनाए, फिर आपको कमीशन मिलते रहता।
اس طرح جو ملٹی لیول مارکیٹنگ، چینل مارکیٹنگ، نیٹورک مارکیٹنگ، کچھ بھی بولا جائے، اس طرح کے کاروبار میں حصہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ سودی کاروبار سے بھی زیادہ خطرناک اور اقتصادی معاملات میں اکنامک کے لیے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک اس طرح کے چینل مارکیٹنگ کا ہے۔ آپ ایک آدمی کو ممبر بنائیں، 2 کو ممبر بنائیں، پھر 4 کو بنائیں، جاتے جاتے وہ لائن اگر 100 آدمی تک چلی گئی، 100ویں نمبر پہ جو آدمی ممبر بنا اس کا کمیشن بھی پہلے آدمی کو ملتا ہے۔ بھئی آپ محنت کرے نہیں ہیں تو اس کا کمیشن آپ کو کیسے ملے گا؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ چونکہ شریف ہیں تو بولتے ہیں کمپنی اپنی طرف سے انعام دیتی ہے۔ انعام کب دیتی ہے کمپنی؟ ایک آدمی دن بھر محنت کرا، ایک بھی ممبر نہیں ملا اس کو، اور ایک آدمی محنت تھوڑی کرا، وہ زبان کا بڑا لکھاڑ تھا یا زبان بہت تیز چلتی ہے، بہت اچھا سمجھا سکتا ہے، جادو کی طرح بول سکتا ہے، تو اس کے بولتے ہی مجمع میں بیٹھے بیٹھے 20 لوگ ممبر بن گئے۔ محنت کس کی زیادہ ہوئی؟ پہلا آدمی دن بھر محنت کیا، 6 مہینے محنت کیا، کوئی ممبر نہیں بنا، تو بھائی انعام اگر محنت پہ دینا ہے تو اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ اس پہ کیسے میں انعام ملا جائے گا؟ اور انعام کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی پڑھنے میں اتنا محنت کر رہے تھے، اس انعام کی ضرورت نہیں رہتی تھی نا۔ یہ انعام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس طرح بعض لوگ قیاس کرتے ہوئے بولتے ہیں ہم اگر کسی کو نیک کام کی طرف رہبری کرے، وہ نیک بن گیا، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، اسے جس طرح ثواب ملتا ہے کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا، اور مر کے چلا بھی گیا تو اس کا ثواب جاریہ کی طرح ملتا رہتا۔ اس طرح ہم 2-4 کو ممبر بنا دیے تو اس کے بعد والے جتنے بھی بنتے رہتے ہم کو اس کی پروفٹ ملتا رہتا ثواب جاریہ کی طرح۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ثواب اور ثواب جاریہ یہ خود جو ہے خلاف قیاس چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں اللہ کے نظام میں ایک چیز ہے عدل، دوسرا چیز ہے فضل، دوسری چیز ہے فضل۔ ثواب ایک کے بدلے میں 10 ملنا، 10 گنا ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ ایک کے بدلے ایک ہی دیا جائے، اور فضل جو چیز رہتی ہے وہ چیز خلاف قیاس ہوتی ہے، اور قیاس کے لیے معقول ہونا ضروری ہے، خلاف قیاس چیزوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ثواب جاریہ میں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہاں سیلری جاریہ میں دینے والی ذات کمپنی کی ہے، اور یہاں کمپنی میں یہ بندوں کے حقوق ہونے کی وجہ سے بندے مال کے مسئلے میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ کو مال کی ضرورت نہیں تو وہاں ثواب خوب دیتے ہیں، یہاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم محنت کرنے سے شاگرد بنے، شاگرد سے شاگرد بنے، ان کی محنت پہ ہم کو ثواب ملتا، لیکن استاذ کو بھی شاگرد کے شاگرد سے سیلری نہیں ملتی، ثواب ملتا۔ ہاں مسئلہ سیلری کا چل رہا ہے، ثواب کا نہیں چل رہا۔ سیلری اگر ہے تو دن بھر کی محنت کا طریقہ طے ہونا، اجرت طے ہونا۔ 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی آپ کی اجرت ہے، اس 8 گھنٹے میں کوئی ممبر بنے نہیں بنے آپ کی سیلری ہے۔ یہ شکل رہتی ہے سیلری کی۔ آپ کے ممبر بنے تو آپ کی سیلری، نہیں تو سیلری نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس واسطے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے جتنے پروڈکٹس ہیں یا جتنا بزنس ہے، اس میں شریک ہونا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں فقہی سیمینار فقہ اکیڈمی کی طرف سے ہو گیا، 300 صفحات کی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ اس میں دیوبند کے علماء اکابر اور ندوہ کے، مظاہر کے، انڈیا کے، پاکستان کے اور اردن کے، عرب ممالک کے سب کے فتاوی جمع ہیں، جس میں کہ کسی صورت میں نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز نہیں ہے۔ پھر بھی ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ندوہ کا فتویٰ ہے ہمارے پاس جائز ہے بول کے، ندوہ والے بولے ہیں جائز ہے بول کے، پرانا فتویٰ جس سے اہل ندوہ بھی رجوع کر چکے ہیں، اس پر سیمینار ہونے کے بعد وہ فتویٰ لا کے بولتے ہیں فلاں صاحب جائز بولے، فلاں صاحب جائز۔ اب آپ بتائیے انڈیا میں جتنے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، اڈانی، امبانی، فلاں، ٹاٹا، برلا، سب یہ سب لوگ چینل مارکیٹنگ سے بزنس کر رہے ہیں یا نارمل بزنس کر رہے ہیں؟ نارمل بزنس کر رہے ہیں۔ نارمل بزنس انسان کے لیے دھوکہ نہیں دیتا۔ چینل مارکیٹنگ میں سستی چیز کو بھی مہنگی بنا کر پیش کر کے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ اس واسطے چینل مارکیٹنگ میں حصہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔